مائنڈ ورڈز میں خوش آمدید، جہاں ذہن کی گہرائیاں سائنسی حقیقتوں سے جا ملتی ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ جی، اور یہ سفر ہمارے اپنے ذہن کے اندر کا ہے۔ ذرا سوچئے، ہمارے دماغ کے اندر دو کردار ہیں، ایک بہت تیز، جذباتی اور ہر وقت کام کرنے والا، اور دوسرا سست، بہت منطقی اور اکثر تھکا ہوا۔ بالکل۔ آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ ان میں سے اصل میں انچارج کون ہے، اور یہ جان کر شاید سب حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے زیادہ تر فیصلے وہ کردار نہیں کر رہا ہوتا جسے ہم اپنا عقلمند حصہ سمجھتے ہیں۔ صحیح کہا، اور اس کھوج کے لیے ہم نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ڈینیل کینیمن کی شہرۂ آفاق کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کا سہارا لیں گے۔ آج اس سلسلے کے پہلے حصے میں ہم اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں کو سمجھیں گے۔ جی، وہ تیز اور خودکار ذہن جسے کتاب سسٹم 1 کہتی ہے، اور وہ سست اور غور و فکر کرنے والا ذہن جسے سسٹم 2 کا نام دیا گیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ توجہ اور ذہنی محنت کیسے کام کرتی ہے۔ ذہن کے سٹیج پر پردہ اٹھاتے ہیں اور ان دو کرداروں سسٹم 1 اور سسٹم 2 سے ملتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارا ذہن ان دو نظاموں میں بٹا ہوا ہے۔ آئیے سسٹم 1 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا چیز؟ سسٹم 1 ہمارا وہ حصہ ہے جو خود بخود اور بغیر کسی کوشش کے کام کرتا ہے۔ یہ ہماری گٹ فیلنگ یا اندر کی آواز ہے۔ اچھا۔ جیسے آپ ایک غصے والے چہرے کو دیکھتے ہیں اور فوراً پہچان لیتے ہیں، یا جب کوئی آپ سے 2+2 پوچھتا ہے تو جواب خود ہی ذہن میں آ جاتا ہے۔ بالکل، یہ سسٹم 1 کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ آن رہتا ہے۔ اسے بند نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے آپ سوئچ آف نہیں کر سکتے۔ یہ مسلسل ہمارے لیے دنیا کے تاثرات، احساسات اور ارادے پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ میری وہ اندر کی آواز ہے جو بس آ جاتی ہے بنا سوچے سمجھے۔ تو پھر سسٹم 2 کیا ہے؟ سسٹم 2 کا بالکل الٹ ہے۔ یہ ہمارا سست، غور و فکر کرنے والا اور منطقی ذہن ہے۔ یہ تب کام کرتا ہے جب شعوری کوشش کی ضرورت ہو۔ جیسے؟ اس کی بہترین مثال ہے 17 کو 24 سے ضرب دینا۔ مشکل کام۔ ہاں، جیسے ہی آپ یہ سنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ حساب کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جی، ہو تو سکتا ہے۔ لیکن جواب خود بخود نہیں آئے گا۔ سسٹم 1 کی طرح آپ کو باقاعدہ توجہ دینی پڑے گی۔ ہاں، جب کوئی مشکل حساب کرنا پڑے تو باقاعدہ ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں اور سانس بھی جیسے رک جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جسمانی رد عمل بیان کیا۔ جب سسٹم 2 پوری طرح متحرک ہوتا ہے تو یہ صرف ذہنی محنت نہیں ہوتی۔ آپ کے پٹھوں میں تناؤ آ جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اور آنکھوں کی پتلیاں بھی۔ جی، وہ بھی پھیل جاتی ہیں۔ یہ ایک جسمانی محنت کا کام ہے۔ عام طور پر سسٹم 2 بہت آرام دہ موڈ میں رہتا ہے اور زیادہ تر وقت سسٹم 1 کی تجویز کو آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے۔ لیکن کیا یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں یا ان میں کبھی ٹکراؤ بھی ہوتا ہے؟ بہت بار ہوتا ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال ملر لائر ایلیوژن نامی بصری فریب ہے۔ اچھا۔ تصور کریں کہ 2 برابر لمبائی کی لکیریں ہیں، لیکن ایک کے سروں پر تیر اندر کی طرف ہیں اور دوسری کے سروں پر باہر کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا سسٹم 1 فوراً چیخ کر کہے گا کہ دوسری لکیر لمبی ہے۔ ہاں بالکل، میں ابھی تصور کر رہا ہوں اور مجھے دوسری لکیر ہی لمبی لگ رہی ہے۔ بالکل۔ اب اگر آپ ایک پیمانہ لے کر انہیں ناپیں تو آپ کا سسٹم 2 یہ جان لے گا کہ دونوں لکیریں بالکل برابر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے، حقیقت جاننے کے بعد بھی جب آپ دوبارہ تصویر کو دیکھیں گے، آپ کا سسٹم 1 پھر بھی یہی کہے گا کہ دوسری لکیر لمبی ہے۔ یعنی میرا دماغ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بھی مجھے جھوٹ ہی دکھا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے سسٹم 1 کو روکا یا سمجھایا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ سسٹم 1 خود مختار ہے۔ یہ ہمیشہ آن رہتا ہے اور اپنے تاثرات بھیجتا رہتا ہے۔ تو سسٹم 2 کا کام کیا ہے پھر؟ سسٹم 2 کا کام ان تاثرات پر شک کرنا اور انہیں قابو میں رکھنا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، سسٹم 2 اکثر یہ کام کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اگر سسٹم 1 کو بند نہیں کر سکتے تو شاید سسٹم 2 اس پر نظر رکھ سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے میری توجہ تو بہت جلدی بھٹک جاتی ہے۔ کیا ہماری توجہ کی بھی کوئی حد ہے؟ اس کی ایک بہت سخت حد ہے۔ کتاب میں دی انویزیبل گوریلا نامی ایک مشہور تجربے کا ذکر ہے۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔
شرکا کو ایک مختصر ویڈیو دکھائی گئی جس میں 2 ٹیمیں ایک سفید اور ایک سیاہ شرٹس میں باسکٹ بال پاس کر رہی تھیں۔ انہیں کہا گیا کہ وہ سفید ٹیم کے پاس شمار کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک توجہ طلب کام ہے۔ بالکل۔ ویڈیو کے بیچ میں ایک شخص گوریلا کا لباس پہنے ہوئے آتا ہے، کیمرے کے سامنے اپنی چھاتی پیٹتا ہے اور 9 سیکنڈ کے بعد چلا جاتا ہے۔ 9 سیکنڈ؟ یہ تو کافی لمبا عرصہ ہے۔ جی، تجربے کے بعد جب شرکا سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کچھ غیر معمولی دیکھا تو تقریباً آدھے لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ 1 منٹ، ایک پورا گوریلا اسکرین پر رہا اور آدھے لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب انہیں دوبارہ ویڈیو دکھائی گئی تو وہ حیران رہ گئے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے 2 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، ہم ان چیزوں کے لیے بالکل اندھے ہو سکتے ہیں جن پر ہماری توجہ نہ ہو، چاہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری، جو زیادہ خطرناک ہے، ہم اپنے اس اندھے پن سے بھی لا علم ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سڑک پر پوری توجہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں شاید ایک گوریلا بھی ہمارے سامنے سے گزر جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے۔ بالکل۔ ہماری ذہنی توانائی یا توجہ کا ذخیرہ محدود ہے۔ جب ہم ایک کام پر اسے خرچ کرتے ہیں تو دوسرے کاموں کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اور یہ ذہنی محنت جسمانی طور پر بھی ظاہر ہوتی ہے نا؟ جی، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، سائنسدان آنکھوں کی پتلیوں کا سائز دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص کتنی ذہنی محنت کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی تو مشکل کام بھی بہت آسان لگتا ہے، جیسے کوئی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے یا کوئی اچھی کتاب پڑھتے ہوئے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا سسٹم 2 چھٹی پر ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس حالت کو ماہر نفسیات فلو یا بہاؤ کہتے ہیں۔ فلو؟ یہ دراصل سسٹم 2 کی انتہائی توجہ کی حالت ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کی توجہ ہے۔ فلو کی حالت میں آپ کا ذہن پوری طرح کام میں ڈوبا ہوتا ہے اور وقت اور اپنی ذات کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اس حالت میں توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے خود پر قابو پانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس سے تمام ذہنی وسائل کام پر لگ جاتے ہیں۔ یہ بغیر محنت کے محنت والی حالت ہے۔ تو ایک طرف ایگو ڈپلیشن ہے جہاں ذہنی محنت ہمیں تھکا دیتی ہے، اور دوسری طرف فلو ہے جہاں وہی محنت ہمیں توانائی بخشتی ہے۔ بالکل۔ کتاب سسٹم 2 کو سست نگران کہتی ہے، جو مجھے بہت پسند آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر وقت کام سے بچنا چاہتا ہے۔ بالکل، یہ کم سے کم محنت کے قانون پر عمل کرتا ہے۔ جب بھی ممکن ہو یہ کام سسٹم 1 پر ڈال دیتا ہے۔ اور اس سستی کا ایک بہت اہم پہلو ہے ایگو ڈپلیشن۔ جی، یعنی انا کی کمی۔ سادہ لفظوں میں خود پر قابو پانا اور سوچ بچار کرنا دونوں ایک ہی محدود ذہنی توانائی کے ذخیرے سے طاقت لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ وہی وجہ ہے کہ دن بھر کی مشکل میٹنگز کے بعد گھر آ کر صحت مند کھانا بنانے کے بجائے پیزا آرڈر کرنے کا دل کرتا ہے؟ کیا میری ول پاور ختم ہو چکی ہوتی ہے؟ یہ بالکل یہی ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ جب لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مثلاً انہیں کچھ ہندسے یاد رکھنے پر مجبور کیا جائے، تو وہ بعد میں لالچ کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ مطلب؟ انہیں اگر چاکلیٹ کیک اور فروٹ سیلڈ میں سے انتخاب کرنے کو کہا جائے تو وہ کیک کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیونکہ سسٹم 2 تھکا ہوا ہے اور سسٹم 1 کنٹرول لے لیتا ہے؟ بالکل۔ جب سسٹم 2 مصروف یا تھکا ہوا ہوتا ہے تو سسٹم 1 کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو چاکلیٹ کیک کی بات ہے، لیکن اس کے حقیقی زندگی میں تو بہت سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہوں گے۔ بہت سنگین۔ کتاب میں اسرائیل کے پیرول ججوں پر کی گئی ایک چونکا دینے والی تحقیق کا ذکر ہے۔ یہ جج دن بھر قیدیوں کی رہائی کی درخواستیں سنتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ محققین نے ان کے فیصلوں کا وقت کے ساتھ تجزیہ کیا۔ اور انہیں کیا ملا؟ نتائج حیران کن تھے۔ جج جب بھی کھانے کے وقفے کے بعد تازہ دم ہو کر واپس آتے تھے تو وہ تقریباً 65% درخواستیں منظور کرتے تھے۔ اچھا، 65%؟ لیکن جیسے جیسے اگلا وقفہ قریب آتا وہ تھکتے اور بھوکے ہوتے جاتے اور منظوری کی شرح گرتے گرتے وقفے سے ٹھیک پہلے تقریباً 0 ہو جاتی تھی۔ 0؟ یہ تو خوفناک ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ایک قیدی کی قسمت اس بات پر منحصر ہو سکتی ہے کہ جج نے کب لنچ کیا تھا۔ جی، انصاف کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ ایک ذہنی توانائی ہے جو ختم ہو سکتی ہے۔ جب جج تھک جاتے تھے تو ان کا سسٹم 2 آسان ترین راستے کا انتخاب کرتا تھا، جو کہ درخواست کو مسترد کرنا ہے۔ غور و فکر کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی توانائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ ججوں والی مثال تو بڑے پیمانے پر سسٹم 2 کی سستی کو دکھاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا چھوٹا ذاتی ٹیسٹ ہے جس سے ہم خود یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا اپنا سسٹم 2 کتنا سست ہے؟ ہاں، ایک بہت مشہور پہیلی ہے۔ بتائیے۔ ایک بیٹ اور ایک بال کی کل قیمت $1.10 ہے۔ بیٹ کی قیمت بال سے ٹھیک $1 زیادہ ہے، تو بتائیے بال کی قیمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، $1.10 کل قیمت، بیٹ $1 زیادہ، تو بال 10 سینٹ کا ہوا، سیدھا حساب ہے۔ یہی وہ جواب ہے جو زیادہ تر لوگوں کا سسٹم 1 فوراً دیتا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ چاہے گا اگر بال 10 سینٹ کا ہے اور بیٹ اس سے $1 مہنگا ہے تو بیٹ کی قیمت ہوئی $1.10۔ اور دونوں کو ملائیں تو $1.20 بنتے ہیں۔ اوہ، $1.10 نہیں۔ میں بالکل اس جال میں پھنس گیا۔ میرا سسٹم 1 چلایا 10 سینٹ اور میرے سست سسٹم 2 نے اسے چیک کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ یہ تو واقعی میری اپنی آنکھوں کے سامنے میری ذہنی سستی کا ثبوت ہے۔ صحیح جواب 5 سینٹ ہے۔ اگر بال 5 سینٹ کا ہے اور بیٹ $1.05 کا ہے تو کل قیمت $1.10 بنتی ہے۔ یہ پہیلی دکھاتی ہے کہ بہت سے ذہین لوگ بھی اپنے سسٹم 2 کو استعمال کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ جی، اور بدیہی مگر غلط جواب پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو سسٹم 1 نے اتنی تیزی سے غلط جواب دیا، یہ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ کتاب اسے ایک بہت دلچسپ نام دیتی ہے، تلازمی مشین، ایسوسیٹیو مشین۔ یعنی چیزوں کو آپس میں جوڑنے والی مشین۔ یہ نام اس کے کام کرنے کے طریقے کو بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ یہ ایسوسیشن کے ذریعے کام کرتا ہے۔ جب آپ کوئی ایک خیال سوچتے ہیں تو وہ اکیلا نہیں آتا، بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے دوسرے خیالات کو بھی متحرک کر دیتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے یہ 2 الفاظ رکھوں، کیلے، الٹی، ٹھیک ہے۔ آپ کے دماغ میں کیا ہوا؟ آپ نے صرف یہ 2 الفاظ نہیں پڑھے، آپ کے دماغ نے فوراً ان کے درمیان ایک تعلق، ایک کہانی بنا لی۔ ہاں، کہ شاید خراب کیلوں کی وجہ سے الٹی آئی۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں اور بھی خیالات آئے ہوں گے، جیسے بیماری، بدبو، پیٹ میں درد۔ شاید آپ کو جسمانی طور پر بھی تھوڑی ناگواری محسوس ہوئی ہو۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں خود بخود اور لاشعوری طور پر ہوا۔ یہ ایک پیچیدہ سلسلہ ہے جو خیالات، یادوں، جذبات اور جسمانی رد عمل کو جوڑتا ہے۔ اور یہی ہے سسٹم 1 کی تلازمی مشین۔ جی، اور اسی مشین کا ایک نتیجہ ہے پرائمنگ کا تصور۔ پرائمنگ یعنی کسی چیز کے لیے ذہن کو پہلے سے تیار کرنا۔ جی ہاں، جب ایک خیال دوسرے متعلقہ خیالات کو متحرک کرتا ہے تو اسے پرائمنگ کہتے ہیں۔ کتاب میں ایک کلاسک تجربے کا ذکر ہے۔ بتائیے۔ نوجوان طلبہ کے ایک گروپ کو کچھ الفاظ دیے گئے اور ان سے جملے بنانے کو کہا گیا۔ ان الفاظ میں بڑھاپے سے متعلق لفظ شامل تھے، جیسے بھولنا، گنجا، سرمائی یا جھرری۔ ٹھیک ہے۔ جملے بنانے کے بعد انہیں کہا گیا کہ وہ دالان کے دوسرے سرے پر ایک اور تجربے کے لیے جائیں۔ اصل تجربہ یہی تھا کہ وہ دالان میں کتنی تیزی سے چلتے ہیں۔ اچھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن طلبہ نے بڑھاپے والے الفاظ سے جملے بنائے تھے وہ دوسرے طلبہ کے مقابلے میں نمایاں طور پر آہستہ چلے۔ ایک منٹ، کیا صرف جھرری یا بڑھاپے جیسے الفاظ پڑھنے سے کوئی سست چلنے لگتا ہے؟ انہیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ ان پر کوئی تجربہ ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ یہ اثر مکمل طور پر لاشعوری تھا۔ بڑھاپے کے خیال نے سست روی کے رویے کو پرائم کر دیا۔ اور یہ صرف خیالات تک محدود نہیں، یہ ہمارے اعمال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن مثال ووٹنگ کے رویے پر ہے۔ ایک تحقیق میں پایا گیا کہ جب پولنگ اسٹیشن کسی اسکول کی عمارت میں تھا تو لوگوں نے تعلیمی فنڈنگ بڑھانے کے حق میں زیادہ ووٹ دیے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر ایسا ہے تو کیا بڑی کمپنیاں اور سیاسی جماعتیں اسی تکنیک کو ہمارے خلاف بڑے پیمانے پر استعمال نہیں کر رہی ہوں گی؟ سپر مارکیٹ میں بیکری کی خوشبو، دفتر میں باس کی تصویر، یہ سب کیا پرائمنگ نہیں ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں،
یہ اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ہمیں کٹ پتلی کی طرح نچا سکیں۔ یہ اثرات عموماً چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہیں ضرور۔ ہاں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا ماحول، ہمارے ارد گرد کے اشارے، ہمارے خیالات اور فیصلوں پر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم 2 جو خود کو انچارج سمجھتا ہے، جی، اور یہ مانتا ہے کہ اس کے فیصلوں کی ٹھوس وجوہات ہیں، وہ ان لاشعوری اثرات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ جو خود کو ہمارے ذہن کا ہیرو سمجھتا ہے، یعنی ہمارا منطقی سسٹم 2، وہ اکثر سست، تھکا ہوا اور آسانی سے دھوکا کھا جانے والا ہے، جبکہ اصل شو تو پس پردہ سسٹم 1 چلا رہا ہے، جو تیز، خودکار اور اندیکھی ایسوسیشن سے بھرا ہوا ہے، جو ہمارے رویوں اور فیصلوں پر خاموشی سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ بالکل۔ آج ہم نے صرف سطح کو کھریدا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر تفصیل سے بات کریں گے کہ سسٹم 1 کی وجہ سے ذہنی آسانی یا کوگنیٹو ایز کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے پر کیسے مجبور کرتی ہے؟ جی، اور ہم کیسے فوری فیصلے کرتے ہیں، اور وہ کون سے خطرناک ذہنی شارٹ کٹس ہیں جن کی وجہ سے سسٹم 1 سے بار بار غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اور آج کی گفتگو ہم اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں: کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کے اہم ترین فیصلے، جنہیں ہم خالصتاً اپنی عقل اور منطق کا نتیجہ سمجھتے ہیں، دراصل ان اندیکھے اشاروں اور لاشعوری تلازمات کا نتیجہ ہوں جو ہمارے ماحول نے ہمارے ذہن میں بوئے ہیں؟ پچھلی بار ہم نے ذہن کے 2 کرداروں سے ملاقات کی تھی۔ ایک تھا تیز اور جذباتی سسٹم 1، اور دوسرا سست منطقی لیکن تھوڑا سا کاہل سسٹم 2۔ بالکل۔ اور آج ہم اس کہانی کے اصل کردار یعنی سسٹم 1 کی مزید گہرائی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سسٹم کتنا باکمال ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کتنی جلدی میں غلط نتائج پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اچھا۔ آج کی گفتگو سسٹم 1 کی ان چھپی ہوئی کمزوریوں اور عادتوں کے بارے میں ہے جو چپکے سے ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہمیں شاید احساس تک نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ تو آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دماغ آسانی کو سچائی کیوں سمجھتا ہے، ادھوری معلومات سے پوری کہانیاں کیسے بنا لیتا ہے، اور مشکل سوالات سے بچنے کے لیے کون سے شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیے اس دلچسپ ذہنی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک بہت ہی بنیادی تصور ہے کوگنیٹو ایز، یعنی ذہنی آسانی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ جب ہمارے دماغ کو کسی معلومات پر کام کرنے میں محنت نہیں کرنی پڑتی، تو ہاں وہ ایک آرام دہ حالت میں چلا جاتا ہے۔ اسی کو کوگنیٹو ایز کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی بات صاف لکھائی میں ہو، بار بار سنی گئی ہو، یا ہمیں پہلے سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ اس آسانی کی حالت میں ہم خوش محسوس کرتے ہیں، سنی ہوئی بات کو سچ ماننے لگتے ہیں اور اپنی وجدان پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی دماغ ایک طرح سے سست ہو جاتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے الٹ کیا ہوتا ہے جب دماغ پر زور پڑے، جسے کتاب میں کوگنیٹو سٹرین کہا گیا ہے؟ بالکل۔ جب کوئی چیز مشکل سے پڑھی جائے، جیسے کوئی گنجلک لکھائی ہو یا کوئی تصور پیچیدہ ہو، تو دماغ پر زور پڑتا ہے۔ یہ ایک الارم کی طرح ہے۔ اور پھر سسٹم 2 میدان میں آ جاتا ہے۔ جی، ہمارا منطقی نظام فوراً جاگ جاتا ہے۔ ہم زیادہ چوکنا، شکی اور تجزیاتی ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں ہم منطقی غلطیاں کم کرتے ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری تخلیقی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی ذہنی آسانی تخلیقی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور ذہنی دباؤ منطق کو؟ جی، مختصراً یہی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ اگر کسی جھوٹ کو بھی بار بار دہرایا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ ہاں، صرف اس لیے کہ دماغ کے لیے اسے پروسیس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، اسے پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو ایلوژن آف ٹروتھ یا سچائی کا دھوکہ کہا گیا ہے۔ اور اس کا فائدہ تو پھر سیاست اور مارکیٹنگ میں خوب اٹھایا جاتا ہوگا۔ بے تحاشا، ایک نعرہ جو بار بار سنا جائے وہ درست لگنے لگتا ہے، چاہے اس میں کوئی منطق نہ ہو۔ اسی طرح تجربات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قافیے والی باتیں، جیسے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، وہ بغیر قافیے والی باتوں سے زیادہ گہری لگتی ہیں۔ جی، زیادہ گہری اور سچی لگتی ہیں۔
صرف اس لیے کہ قافیہ دماغ کو اچھا لگتا ہے اور اسے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ واقعی صرف قافیہ ملا دینے سے کوئی بات زیادہ سچی لگنے لگتی ہے، یہ تو کمال ہے۔ جی اس کا مطلب ہے اشتہار بنانے والوں اور شاعروں کو یہ بات صدیوں سے معلوم تھی۔ شاید لاشعوری طور پر موڈ کا بھی اس پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک تجربے میں لوگوں کو کچھ ایسے سوالات دیے گئے جن کے وجدانی جوابات غلط تھے اور منطقی جوابات صحیح تھے۔ جن لوگوں کا موڈ اچھا تھا ان کی وجدانی غلطیاں دگنی ہو گئیں۔ دگنی؟ جی، جبکہ جو ناخوش تھے وہ زیادہ محتاط تھے اور انہوں نے غلطیاں بہت کم کیں۔ تو خوشگوار موڈ سسٹم 1 کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے اور سسٹم 2 کو کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، آرام کرو۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ذہنی آسانی کی بات۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ہمارا دماغ واقعات کے درمیان تعلق کیسے بناتا ہے۔ کتاب میں بناناز وامٹ یعنی کیلے الٹی کی ایک بہت ہی عجیب مثال دی گئی ہے۔ یہ دو الفاظ پڑھتے ہی میرے ذہن میں ایک پوری کہانی بن گئی کہ کسی نے کیلے کھائے اور بیمار ہو گیا۔ بالکل، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دماغ کے اس کرتب کو ماہرین ایسوسیٹیو ایکٹیویشن کا نام دیتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے خیالات کی ایک زنجیر ہے، ایک کڑی دوسری کو خود بخود کھینچتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بالکل۔ کیلے کا لفظ سن کر آپ کے دماغ میں شاید پیلا رنگ، پھل اور کھانے کا خیال آیا ہوگا۔ جی، لیکن جیسے ہی اگلا لفظ الٹی آیا، دماغ نے فوراً ایک وجہ اور نتیجے کا تعلق بنایا۔ یعنی کیلے کھانے کی وجہ سے الٹی آئی، اس نے ایک مربوط کہانی بنا دی۔ جی، یہ سسٹم 1 کا بنیادی کام ہے، دنیا کو بے ترتیب واقعات کے مجموعے کے طور پر نہیں بلکہ بامانی کہانیوں کے طور پر دیکھنا۔ لیکن کیلے اور الٹی جیسے دو الفاظ میں دماغ نے اتنی جلدی ایک طبی تعلق کیسے قائم کر لیا؟ کیا یہ ہمیشہ منفی کہانیاں ہی بناتا ہے؟ اگر الفاظ عام اور خوشی ہوتے تو؟ کیا بات ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ تب دماغ فوراً ایک مثبت کہانی بناتا کہ آم کھانے سے خوشی ملی۔ دماغ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کے لحاظ سے سب سے ممکنہ کہانی بناتا ہے۔ اچھا، تو منفی ہو یا مثبت، اہم بات یہ ہے کہ کہانی مربوط ہو۔ جی، اسی لیے اگر کہا جائے فریڈ کے والدین دیر سے پہنچے، فریڈ غصے میں تھا، تو ہم ایک لمحے میں سمجھ جاتے ہیں کہ فریڈ کا غصہ والدین کی تاخیر کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ یہ لکھا نہیں گیا، سسٹم 1 نے خالی جگہ خود ہی بھر دی۔ بالکل۔ صدام حسین کی گرفتاری والی مثال سے یہ تو واضح ہے کہ دماغ کو صرف ایک مربوط کہانی چاہیے، چاہے وہ حقائق پر مبنی نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دماغ یہ کہانی کن معلومات کی بنیاد پر بناتا ہے؟ کہ ایسے بہت سارے ثبوت چاہیے۔ یہی تو سب سے دلچسپ نقطہ ہے، اور یہاں کتاب کا ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے جسے وہ کہتے ہیں "What you see is all there is"۔ یعنی WYSTI۔ جی، مخففاً WYSTI۔ اس کا مطلب ہے جو تم دیکھ رہے ہو بس وہی سب کچھ ہے۔ ہمارا سسٹم 1 صرف اسی معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے جو اس وقت سامنے موجود ہو، چاہے وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ اور جو معلومات غائب ہے، دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معلومات کی کوالٹی یا مقدار اہم نہیں، بلکہ کہانی کا آپس میں جڑا ہوا ہونا اہم ہے۔ یہ تو تھوڑا خطرناک لگتا ہے۔ بہت خطرناک۔ اسی وجہ سے ہم بہت کم معلومات کی بنیاد پر بڑے بڑے نتائج پر پہنچ جاتے ہیں۔ کتاب میں ایک مثال ہے، اگر پوچھا جائے کیا مائنڈیک ایک اچھی لیڈر ہوگی؟ وہ ذہین اور مضبوط ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کا فوری جواب ہاں ہوتا ہے۔ جی، سسٹم 1 نے ان 2 خوبیوں کی بنیاد پر ایک بہترین کہانی بنا لی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو معلومات نہیں دی گئی، مثلاً یہ کہ وہ بدعنوان اور ظالم بھی ہے، وہ کتنی اہم ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال تو آج کل سوشل میڈیا فیڈز ہیں۔ الگورتھم ہمیں صرف وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اسی محدود معلومات کی بنیاد پر پوری دنیا کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ جی، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پوری دنیا ہے جو ہماری اسکرین سے باہر ہے۔ بالکل، اور اسی WYSIT اصول سے ایک اور چیز جنم لیتی ہے جسے ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، ہیلو ایفیکٹ۔ یعنی اگر ہمیں کسی شخص کی ایک خوبی جیسے خوبصورتی یا پر اعتمادی پسند آ جائیں تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی باقی خصوصیات بھی اچھی ہوں گی۔ اس کی شخصیت کے گرد ایک حالہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی سیاسی لیڈر کی اچھی تقریر سے متاثر ہو جائیں تو ہم لاشعوری طور پر یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس کی معاشی پالیسیاں بھی اچھی ہوں گی۔
चाहे हमारे पास उसका कोई सबूत ना हो। बिल्कुल। और कंपनियां इसीलिए अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए मशहूर और पुरकशिश चेहरों का इस्तेमाल करती हैं ताकि उनकी मकबूलियत का हाला प्रोडक्ट पर भी पड़े। किताब में एलन और बेन की मिसाल भी तो है। जी, वो शानदार मिसाल है। दोनों की शख्सियत की खुसूसियात एक जैसी हैं, बस तरतीब मुख्तलिफ है। एलन को पहले ज़हीन और मेहनती कहा गया और आखिर में हासिद और ज़िद्दी, जबकि बेन को हासिद और जिद्दी कहा गया और आखिर में ज़हीन। नतीजा, ज्यादातर लोग एलन को पसंद करते हैं। पहली मालूमात ने हमारे पूरे तासुर को रंग दिया। तो हमारा दिमाग मुसलसल अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रहा है, और वो भी बगैर किसी कोशिश के। किताब इसे बुनियादी जायजे या बेसिक असेसमेंट्स कहती है। जी, जैसे किसी अजनबी को देखकर फौरन ये अंदाजा लगाना कि वो दोस्त है या दुश्मन। ये हमारे अंदर बका का एक कदीम निज़ाम है। और हम चेहरों को देखकर काबिलियत, एतमाद और जारियत का अंदाजा लगाते हैं। जी, और ये जायजे हमारे फैसलों पर हैरान कुन हद तक असर डालते हैं। एक तहकीक में सियासतदानों की तस्वीर 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए लोगों को दिखाई गई और उनकी काबिलियत पर राय मांगी गई। और नताइज क्या थे? हैरान कुन, तकरीबन 70% इंतखाबात में वही उम्मीदवार जीता जिसके चेहरे को लोगों ने ज्यादा काबिल समझा था। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि 70% इंतखाबात के नताइज का इन्हिसार उम्मीदवार के चेहरे पर होता है? ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसमें वोटर की अपनी सियासी वाबस्तगी या उम्मीदवार की पॉलिसियों का कोई किरदार नहीं? आपका शक बजा है। यकीनन दूसरे अवामिल भी अहम हैं, लेकिन तहकीक ये बताती है कि जो वोटर्स सियासत से ज़्यादा वाकिफ नहीं होते या गैर जानिबदार होते हैं, उनके वोट पर इस पहले तासुर का बहुत गहरा असर होता है। और ये फैसला इतना तेज और लाशऊरी होता है कि हमें खुद भी उसका एहसास नहीं होता। हम एक पेचीदा फैसले कि किसको वोट दें को एक आसान जायजे कि कौन ज़्यादा काबिल लगता है से बदल देते हैं। अच्छा, तो किताब में एक और बड़ा दिलचस्प तसव्वुर मेंटल शॉटगन का है। ये क्या चीज़ है? ये भी सिस्टम 1 की एक और आदत है। इसका मतलब है कि जब हमसे एक खास सवाल पूछा जाता है तो हमारा दिमाग सिर्फ उसी का जवाब नहीं देता, बल्कि एक शॉटगन की तरह उससे जुड़े कई दूसरे गैर ज़रूरी सवालों पर भी फायर कर देता है और उनके जवाबात भी तैयार कर लेता है। अच्छा, तो ये ऐसा है कि मैं आपसे पूछूं कि आज मौसम कैसा है, और आपका दिमाग मौसम के साथ साथ ये भी सोचने लगे कि इस मौसम में पकौड़े खाने चाहिए या नहीं। और छुट्टी का दिन होता तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल वही। दिमाग एक सवाल के जवाब में गैर जरूरी मालूमात का एक पूरा जाल बुन लेता है। जी, किताब में मिसाल दी गई है कि अगर लोगों से पूछा जाए कि क्या वो उन कंपनियों में सरमायाकारी करेंगे जो माहौलियाती आलूदगी फैलाती हैं, तो उनका फैसला इस बात पर भी मुनहसर होता है कि उन्हें आलूदगी का लफ्ज़ सुनकर कितना गुस्सा आता है, चाहे उसका मालियाती फैसले से बराह रास्त ताल्लुक ना हो। और यही गैर जरूरी जायजे हमारे फैसलों को गैर मंतिकी बना देते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकला? ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग हर मुश्किल काम से बचने की कोशिश करता है। आप बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे हैं। जब भी सिस्टम 1 के सामने कोई मुश्किल सवाल आता है तो वो अक्सर इसका जवाब देने के बजाय खामोशी से उसे एक मिलते जुलते आसान सवाल से बदल देता है। और इस अमल को मुतबादिल या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जी, ये शायद इस पूरी किताब के अहम तरीन तसव्वुरात में से एक है। इसकी कोई मिसाल दें ताकि समझने में आसानी हो। किताब में बेहतरीन मिसालें हैं। फर्ज करें आपसे एक मुश्किल सवाल पूछा जाता है, आने वाले 6 महीनों में स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी कैसी रहेगी? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। जी, इसका जवाब देने के लिए मुआशी डेटा और तज्जिया चाहिए। सिस्टम 1 फौरन इसे एक आसान सवाल से बदल देगा, क्या मैं इस वक्त मईशत के बारे में अच्छा महसूस कर रही हूँ? और हम अपने एहसास की बुनियाद पर एक पेचीदा मुआशी पेशीन गोई कर देंगे। किताब में डॉल्फिन्स वाली मिसाल भी बहुत ताकतवर है। जी, मुश्किल सवाल, एक महदूम होती नौ को बचाने के लिए आप कितना चंदा देंगे? ये एक मुश्किल हिसाब किताब है। इसका मुतबादिल आसान सवाल ये है, मरती हुई डॉल्फिन्स की तस्वीर देखकर मुझे कितना दुख होता है। और फिर हम अपने दुख के एहसास को पैसों में बदल देते हैं। इसे किताब में इंटेंसिटी मैचिंग कहा गया है। बिल्कुल, अगर दुख की शिद्दत ज्यादा है तो हम ज्यादा रकम देने का सोचते हैं, अगर कम है तो कम। और ये सारा अमल इतना खुदकार और तेज होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हमने असल सवाल का जवाब दिया ही नहीं।
بلکہ اپنے جذبات کی شدت کو ڈالر یا روپے میں تبدیل کر دیا ہے۔ بالکل۔ ایک اور آخری مثال لے لیں، مشکل سوال، یہ خاتون سیاست میں کتنی دور جائیں گی؟ اس کا جواب دینے کے لیے سیاسی سمجھ بوجھ چاہیے۔ اور اس کی جگہ آسان متبادل سوال ہے، کیا یہ خاتون ایک جیتنے والی امیدوار لگتی ہیں؟ جی، ہم نے ایک پیچیدہ پیشین گوئی کو ایک سادہ سے تاثر سے بدل دیا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے زیادہ تر ذہنی تعصبات اور شارٹ کٹس کام کرتے ہیں، جن پر ہم آگے بات کریں گے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم 1، جو ہماری سوچ کا مرکزی کردار ہے، ایک ایسی مشین ہے جو کام چوری کے لیے بنی ہے۔ یہ ذہنی آسانی کو سچائی سمجھتی ہے، ادھوری معلومات کو ایک مکمل کہانی مان لیتی ہے، اور مشکل سوالوں کے جواب دینے کے بجائے آسان سوالوں کے جواب دیتی ہے، اور یہ سب ہماری مرضی کے بغیر پس پردہ ہو رہا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خامیاں یا کمزوریاں ہماری انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ جی، ان سے آگاہی کا مقصد خود کو کمزور سمجھنا نہیں، بلکہ اپنی سوچ کے نظام کو بہتر سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں یہ سیکھنے میں مدد ملے کہ کب اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ہے اور کب رک کر اپنے منطقی دماغ یعنی سسٹم 2 کو زحمت دینی ہے۔ بالکل۔ اور اگلے حصے میں ہم کچھ بہت ہی مشہور اور عام ذہنی شارٹ کٹس اور تعصبات پر بات کریں گے، جیسے اینکرنگ، اویلیبلٹی اور چھوٹے نمبروں کا قانون۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ اصول ہماری روزمرہ کی زندگی، خریداری سے لے کر اہم فیصلوں تک ہر چیز پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو کے بعد سامعین کے لیے سوچنے کا ایک سوال یہ ہے، اگر ہمارا دماغ صرف دستیاب معلومات سے ہی کہانی بناتا ہے، تو کیا وہ معلومات جو ہم جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں یا جسے تلاش کرنے کی زحمت نہیں کرتے، ہمارے فیصلوں کو بہتر بنانے کی آج ہم انسانی فیصلوں کے پیچھے چھپی ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہم سب خود کو منطقی اور سمجھدار سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اکثر ذہین اور قابل لوگ بھی ایسی غلطیاں کیوں کر جاتے ہیں جو اعداد و شمار کے بالکل خلاف ہوتی ہیں؟ اور یہی آج کی گفتگو کا مرکزی سوال ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ معلومات کو ہضم کرنے کے لیے کچھ شارٹ کٹس یا ذہنی راستے استعمال کرتا ہے، جنہیں ہیورسٹکس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ راستے زیادہ تر وقت بہت کارآمد ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں منطق اور حقیقت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ غلطیاں بے ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ حیران کن طور پر متوقع ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ہمارے دماغ کے سافٹ ویئر میں کچھ ایسے بگز ہیں جن کا ہم سب شکار ہوتے ہیں؟ تو آج ہم ان میں سے 4 بڑی ذہنی عادتوں کو کھنگالیں گے جو ہمیں اکثر غلط راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ بالکل، ہم بات کریں گے چھوٹے نمونوں کے قانون کی، یعنی کیسے ہم چھوٹی سی معلومات سے بڑی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ پھر دیکھیں گے کہ اینکرنگ کا اثر کیسے غیر متعلقہ عادات بھی ہمارے فیصلوں پر لنگر ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دستیابی کی سائنس کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ہمارے جذبات کس طرح خطرات کے بارے میں ہمارے تصور کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے بگ کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے یہ مثال بہت دلچسپ لگی۔ امریکہ میں گردے کے کینسر پر ایک بہت بڑی تحقیق کی گئی۔ ملک کی تقریباً 3000 سے زیادہ کاؤنٹیز کا ڈیٹا دیکھا گیا، اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کن جگہوں پر کینسر کی شرح سب سے کم ہے۔ تو جب نتائج سامنے آئے، ایک واضح پیٹرن نظر آیا۔ جن کاؤنٹیز میں شرح سب سے کم تھی، وہ زیادہ تر دیہی تھیں، ان کی آبادی کم تھی، اور وہ روایتی طور پر ریپبلکن ریاستوں میں تھیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اپنے دماغ سے پوچھیں تو وہ فوراً ایک کہانی بنانا شروع کر دے گا۔ ہاں، دیہی زندگی یعنی صاف ہوا، تازہ اور ملاوٹ سے پاک خوراک، شہروں کا تناؤ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت اچھی اور منطقی کہانی لگتی ہے نا؟ بالکل، یہی میرے ذہن میں بھی آیا تھا، ایک صحت مند طرز زندگی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن تھا۔ جی ہاں، اور وہ لیکن یہ تھا کہ جب محققین نے یہ دیکھا کہ کن کاؤنٹیز میں گردے کے کینسر کی شرح سب سے زیادہ تھی، تو جواب کیا تھا؟ کیا تھا؟ وہی، وہ کاؤنٹیز بھی زیادہ تر دیہی تھیں، کم آبادی والی تھیں اور ریپبلکن ریاستوں میں تھیں۔ ایک منٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیہی زندگی کینسر کو کم بھی کر رہی ہے اور بڑھا بھی رہی ہے۔ یہ تو بالکل متضاد بات ہے۔
مطلب کیا وہاں غربت زیادہ تھی یا شاید صحت کی سہولیات کی کمی تھی؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ آپ کا دماغ پھر وہی کر رہا ہے، وہ ایک وجہ تلاش کر رہا ہے، لیکن اصل وجہ کینسر کی بائیولوجی یا طرز زندگی میں نہیں بلکہ ریاضی میں ہے۔ ریاضی میں؟ جی، کم آبادی والی کاؤنٹیز اعداد و شمار کے لحاظ سے چھوٹے نمونے ہیں، اسمال سیمپلز، اور ریاضی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ چھوٹے نمونوں میں انتہائی نتائج آنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں۔ یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک سکہ صرف 3 بار اچھالیں تو بہت ممکن ہے کہ تینوں بار ہیڈز آ جائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہی سکہ 300 بار اچھالیں تو یہ تقریباً ناممکن ہے کہ ہر بار ہیڈز آئے، نتیجہ 50-50 کے قریب ہی ہوگا۔ کم آبادی والی کاؤنٹیز ان 3 بار سکہ اچھالنے کی طرح ہے، وہاں صرف چند کیسز بھی شرح کو آسمان پر یا بالکل زمین پر لا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ محض اتفاق ہے، لیکن ہمارا دماغ اتفاق کو قبول کرنے سے نفرت کرتا ہے، اسے ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی علمی مثال نہیں ہے۔ اسی غلطی کی وجہ سے اربوں ڈالر ضائع ہوئے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ امریکہ کے سب سے کامیاب اسکول اوسطاً چھوٹے سائز کے تھے۔ یہ سن کر گیٹس فاؤنڈیشن جیسی بڑی تنظیموں نے چھوٹے اسکول بنانے کے لیے میرا خیال ہے $1.7 بلین کی سرمایہ کاری کی۔ بالکل، کیونکہ کہانی بہت پرکشش تھی۔ چھوٹے اسکولوں میں بچوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ماحول بہتر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ سوال پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ سب سے ناکام اسکول کون سے ہیں۔ اور وہ کون سے تھے؟ اگر وہ پوچھتے تو پتہ چلتا کہ وہ بھی اوسطاً چھوٹے ہی تھے۔ یہاں بھی وہی چھوٹے نمونوں کا قانون کام کر رہا تھا۔ چھوٹے اسکولوں کے نتائج میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ بہترین اور بدترین دونوں فہرستوں میں سب سے اوپر نظر آتے ہیں۔ یعنی اربوں ڈالر کا فیصلہ ایک بنیادی شماریاتی غلطی پر مبنی تھا، صرف اس لیے کہ کہانی اچھی لگ رہی تھی۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی بات جب ہمارے پاس معلومات بہت کم ہو اور ہم اس سے ایک بڑی کہانی بنا لیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ہمیں دی گئی معلومات ہی بالکل بے تکی اور غیر متعلقہ ہو؟ کیا ہمارا دماغ پھر بھی اس سے چمٹ جاتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے ذہنی بگ یعنی اینکرنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اینکرنگ کا اثر تب ہوتا ہے جب ہم کسی فیصلے کے لیے معلومات کے پہلے حصے پر، چاہے وہ کتنا ہی غیر متعلقہ کیوں نہ ہو، بری طرح انحصار کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ہمارا دماغ کسی ایک نمبر پر لنگر ڈال دیتا ہے اور پھر اس سے زیادہ دور نہیں جا پاتا۔ اس کی کوئی مثال؟ ایک بہت ہی زبردست اور کچھ حد تک پریشان کن مثال جرمنی کے ججوں پر کیا گیا ایک تجربہ ہے۔ یہ کوئی نئے جج نہیں تھے، ان کا اوسط تجربہ 15 سال سے زیادہ تھا۔ انہیں ایک دکان سے چوری کرنے والی عورت کا کیس فائل پڑھنے کو دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان سے ایک لوڈڈ ڈائس یعنی خاص قسم کا پاسا پھینکوایا گیا، جس پر یا تو 3 آتا تھا یا 9۔ پھر ان سے صرف یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اس عورت کو ڈائس پر آنے والے نمبر سے زیادہ مہینوں کی سزا دیں گی یا کم؟ رکیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ تجربہ کار جج جن کا کام ہی غیر جانبداری ہے، ایک ڈائس کے نمبر سے متاثر ہو گئے؟ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ بالکل یہی رد عمل متوقع ہے، لیکن یہی تو اینکرنگ کی طاقت ہے۔ یہ ہمارے شعور کے بغیر کام کرتی ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں پر بھی جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت منطقی فیصلے کر رہے ہیں۔ تو نتائج کیا تھے؟ جن ججوں کا ڈائس پر 9 آیا انہوں نے اوسطاً 8 ماہ کی سزا تجویز کی، اور جن کا 3 آیا انہوں نے اوسطاً 5 ماہ کی۔ 50% سے زیادہ کا فرق ایک ڈائس کے بے ترتیب نمبر کی وجہ سے؟ یہ تو انصاف کے پورے نظام پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ 2 طریقوں سے کام کرتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے ایڈجسٹمنٹ کا۔ ہمارا دماغ اس ابتدائی نمبر یعنی اینکر سے شروع کرتا ہے اور پھر اس سے تھوڑا اوپر یا نیچے ایڈجسٹ کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہمیشہ ناکافی ہوتی ہے۔ ہم اس پہلے نمبر کے قریب رہ جاتے ہیں۔ جی، اور دوسرا اور زیادہ گہرا طریقہ ہے پرائمنگ کا۔ وہ نمبر ہمارے ذہن میں لاشعوری طور پر متعلقہ خیالات کو متحرک کر دیتا ہے۔ 9 کا ہندسہ ججوں کے ذہن میں سختی اور لمبی سزا کے خیالات کو پرائم کر رہا تھا، جبکہ 3 کا ہندسہ نرمی اور کم سزا کے خیالات کو۔ اور انہیں خود اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ بالکل نہیں، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کیس کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں۔
تو یہ ایک لاشعوری کشش کی طرح ہے جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں قیمتوں کے ٹیگ سے لے کر تنخواہ کی بات چیت تک یہ چیز ہم پر کتنا اثر کرتی ہوگی۔ اچھا، تو ہمارا دماغ کم معلومات پر کہانیاں بناتا ہے اور غیر متعلقہ نمبروں سے چپک جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے ہونے کے امکان کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں۔ مطلب ہم ہر وقت کیلکولیٹر لے کر تو نہیں گھومتے۔ ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز عام ہے یا نایاب؟ ہم ایک اور ذہنی شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں جسے اویلیبلٹی ہیورسٹک یا دستیابی کی سائنس کہتے ہیں۔ اصول بہت سادہ ہے۔ جس چیز کی مثالیں ہمارے ذہن میں جتنی آسانی سے اور تیزی سے آ جائیں، ہم اسے اتنا ہی زیادہ عام اور ممکنہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہم حقیقت کا اندازہ اس بات سے نہیں لگاتے کہ وہ کیا ہے، بلکہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ ہمیں کیا یاد آتا ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہوائی جہاز کے حادثے زیادہ خطرناک ہیں یا کار کے، تو زیادہ تر لوگ ہوائی جہاز کا نام لیں گے، کیونکہ جب جہاز کا حادثہ ہوتا ہے تو وہ بڑی خبر بنتا ہے اور اس کی تصویریں ہمارے ذہن میں چھپ جاتی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ حالانکہ اعداد و شمار کے مطابق کار کے حادثے کہیں زیادہ عام ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی شاندار مثال شادی شدہ جوڑوں پر کی گئی ایک تحقیق ہے۔ جب شوہر اور بیوی دونوں سے الگ الگ پوچھا گیا کہ گھر کے کاموں میں جیسے صفائی ستھرائی آپ کا ذاتی حصہ کتنے فیصد تھا، تو کیا نتیجہ نکلا ہوگا؟ میں اندازہ لگا سکتا ہوں، دونوں کے جوابات کا مجموعہ 100% سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ہمیشہ اوسطاً مجموعہ 130% کے قریب ہوتا تھا۔ ہر فریق کو پوری ایمانداری سے یہی لگتا تھا کہ اس نے زیادہ کام کیا ہے، کیوں؟ کہ اپنی کوششیں آپ کے لیے زیادہ دستیاب ہیں۔ یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے پورے گھر کی صفائی کی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی پہاڑ سر کر لیا ہے، اور پھر میری بیوی نے آ کر صرف یہ پوچھا کہ کچن کا کاؤنٹر صاف کیوں نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اپنا سارا کیا دھرا بیکار لگا، کیونکہ مجھے اس کی ہوئی 10 چیزیں نظر نہیں آئیں، صرف اپنی ایک نامکمل چیز پر غصہ آیا۔ یہ بالکل وہی تعصب۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی تعصب جھگڑوں کی ذمہ داری لینے میں بھی نظر آیا۔ جب پوچھا گیا کہ جھگڑوں میں ان کا کتنا حصہ تھا، تو وہاں بھی مجموعہ 100% سے زیادہ تھا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک اچھی خبر ہے۔ یہ ان چند تعصبات میں سے ایک ہے جن پر اگر آپ آگاہ ہو جائیں تو قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ایک ٹیم کے اراکین کو یہ احساس ہو کہ ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، تو صرف یہ جاننا ہی کشیدگی کو کم کر سکتا ہے۔ صحیح۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرے فریق کی نیت خراب نہیں، بلکہ یہ ایک فطری ذہنی رجحان ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ہمارے ذہن میں زیادہ دستیاب ہے، وہ زیادہ تر وہ ہوتی ہے جو یا تو بہت ڈراماٹک ہو، یا ذاتی طور پر ہم سے جڑی ہو، یا حال ہی میں ہوئی ہو۔ اور یہاں جذبات کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ایک خوفناک جذباتی واقعہ ہمارے ذہن میں ایک عام واقعے سے کہیں زیادہ جگہ گھیرتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ ہمیں ہمارے چوتھے اور آخری موضوع کی طرف لاتا ہے: دستیابی، جذبات اور رزق کا تعلق۔ پال سلووگ نامی ایک ماہر نفسیات نے اس پر بہت کام کیا اور اسے ایفیکٹ ہیورسٹک کا نام دیا۔ ایفیکٹ ہیورسٹک؟ جی، یہ بنیادی طور پر اویلیبلٹی ہیورسٹک کی ایک جذباتی قسم ہے۔ اس کے مطابق ہم اکثر فیصلے اپنے جذبات سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ ہم ایک مشکل سوال جیسے میں اس بارے میں کیا سوچتا ہوں کو ایک آسان سوال مجھے اس بارے میں کیسا محسوس ہوتا ہے سے بدل دیتے ہیں۔ تو ہمارا عقلی دماغ صرف ہمارے جذبات کے فیصلوں پر مہر لگانے کا کام کرتا ہے؟ بہت حد تک۔ اگر ہمیں کسی چیز مثلا نیوکلیئر پاور سے اچھا محسوس ہوتا ہے تو ہم اس کے فوائد کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں اور اس کے خطرات کو کم سمجھتے ہیں۔ اور اگر برا محسوس ہوتا ہے تو ہم اس کے خطرات کو بہت بڑا اور فوائد کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک تحقیق میں جب لوگوں کو کسی ٹیکنالوجی کے فوائد کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے خود بخود اس کے خطرات کو بھی کم سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی ان کے ذہن میں فوائد اور خطرات کا آپس میں الٹا تعلق ہے؟ جی، جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، جذباتی دم عقلی کتے کو ہلا رہی تھی۔ یہ تو بہت ہی غیر منطقی بات ہے۔ حقیقت میں تو کسی چیز کے فوائد اور خطرات دو الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے جن کا آزادانہ جائزہ لیا جائے۔ ہونا تو یہی چاہیے، لیکن ہمارا دماغ ایسے کام نہیں کرتا، اور یہ چیز ایک بہت خطرناک رجحان کو جنم دیتی ہے جسے اویلیبلٹی کیسکیڈ یا دستیابی کا آبشار کہتے ہیں۔ دستیابی کا آبشار؟ جی،
اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک نسبتاً معمولی خطرہ میڈیا کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ میڈیا کی کوریج کی وجہ سے عوام میں خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ عوام کا رد عمل دیکھ کر میڈیا اسے اور زیادہ کوریج دیتا ہے۔ اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ جی، یہ چکر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا خطرہ ایک قومی بحران کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقی مثال؟ الار کیمیکل کا معاملہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ایک کیمیکل تھا جو سیبوں کو تازہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میڈیا میں ایک رپورٹ آئی کہ اس سے بچوں میں کینسر کا خطرہ ہے، جو کہ سائنسی طور پر بہت ہی معمولی اور متنازع تھا۔ لیکن کہانی میں جذبات تھے، بچے، کینسر، زہریلا کھانا۔ بالکل۔ اس کے بعد ملک گیر خوف پھیل گیا، سیبوں کو اسکولوں سے ہٹا دیا گیا، انڈسٹری کو اربوں کا نقصان ہوا اور آخرکار اس کیمیکل پر پابندی لگا دی گئی۔ اور اصل خطرہ؟ بعد کے تحقیقات سے ثابت ہوا کہ اصل خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن دستیابی کا آبشار اپنا کام کر چکا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ذہن چھوٹے شماریاتی خطرات سے نمٹنے میں بہت کمزور ہے۔ ہم یا تو انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر ان پر بہت زیادہ وزن ڈالتے ہیں۔ درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نہیں کہ ہمارا دماغ خراب ہے، بلکہ یہ کہ وہ کچھ کاموں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ کہانیاں بنانا، فوری فیصلے کرنا، یہ ہزاروں سال پہلے بقا کے لیے ضروری تھا، لیکن آج کی ڈیٹا اور اعداد و شمار سے بھری دنیا میں یہی خوبیاں ہماری کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ گویا ہمارے ذہن کا سافٹ ویئر پرانا ہے، جو جنگل میں رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اسے آج کی جدید دنیا میں چلانے کے لیے ہمیں خود ہی کچھ پیچ لگانے پڑتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ اور یہ پیچ لگانے کا پہلا قدم ان بگز کو پہچاننا ہے، یہ جاننا کہ ہمارا دماغ کب اور کیسے ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ صرف علمی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیں بہتر سرمایہ کار، بہتر ڈاکٹر، بہتر جج اور یہاں تک کہ بہتر شریک حیات بننے میں مدد دے سکتی ہیں۔ صحیح۔ یہ سمجھنا کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کو بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ اور اس گفتگو کو ہم اگلے حصے یعنی حصہ 4 میں جاری رکھیں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دماغ امکانات یعنی پروبیبلٹی کو سمجھنے میں کیا غلطیاں کرتا ہے، کنجنکشن فیلیسی کیا ہوتی ہے، ریگریشن ٹو دی مین کا حیران کن تصور کیا ہے، اور ہم مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کرنے میں اتنے برے کیوں ہیں۔ پچھلی بار ہم نے انسانی ذہن کے 2 نظاموں کی بات کی تھی، ایک تیز اور جذباتی سسٹم 1، اور دوسرا سست اور منطقی سسٹم 2۔ جی، آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب منطق، امکانات اور ہماری اپنی اندرونی آواز کے درمیان ایک کھلی جنگ چھڑ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ بالکل، آج کی گفتگو اسی کشمکش کے بارے میں ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ ہم ایک ایسے کردار سے ملیں گے جو ہم سب کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ اچھا، کون سا کردار؟ ایک بہترین کہانی کار جو حقیقت اور اعداد و شمار کو اپنی مرضی سے موڑ لیتا ہے تاکہ ایک اچھی، ایک قابل یقین کہانی بنا سکے۔ یعنی ہمارا دماغ ایک اچھا کہانی کار تو ہے، لیکن شاید ایک اناڑی شماریات دان ہے۔ بالکل صحیح۔ آج ہم اسی کہانی کار کی 3 بڑی چالاکیوں کو بے نقاب کریں گے۔ وہ دقیانوسی تصورات کو حقیقت پر کیسے ترجیح دیتا ہے، وہ کیسے زیادہ تفصیلات دکھا کر ہمیں غیر منطقی باتوں پر قائل کر لیتا ہے، اور وہ کیسے قسمت اور اتفاق کو وجہ اور اثر کی کہانی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس اندرونی کہانی کار کی پیشن گوئیوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہم انہیں کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ زبردست، چلے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو فرض کریں کہ ایک شخص ہے اسٹیو، وہ بہت شرمیلا ہے اور الگ تھلگ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ مددگار رہتا ہے، لیکن لوگوں یا حقیقی دنیا میں اس کی دلچسپی بہت کم ہے۔ وہ ایک سادہ اور صاف ستھری طبیعت کا مالک ہے جسے ترتیب اور ساخت کی ضرورت ہے اور تفصیلات کا بے حد شوق ہے۔ کافی تفصیلی خاکہ ہے۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ اسٹیو کے لائبریرین ہونے کا امکان زیادہ ہے یا کسان ہونے کا؟ یہ سنتے ہی ہے نا ہمارے ذہن میں فوراً ایک تصویر بنتی ہے، شرمیلا، ترتیب پسند، تفصیلات کا شوقین۔ بالکل، یہ تو پکا لائبریرین ہوگا۔ یہ ہمارا سسٹم 1 ہے جو تیزی سے مشابہت یا ریپریزنٹیٹیونیس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اسٹیو کی شخصیت ایک لائبریرین کے دقیانوسی تصور سے بالکل ملتی ہے۔ میرا جواب بھی یہی تھا، لیکن پھر مجھے ایک حقیقت کا پتہ چلا جس نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کیا؟
امریکہ میں جہاں یہ تحقیق ہوئی، ہر ایک مرد لائبریرین کے مقابلے میں 20 سے زیادہ مرد کسان ہیں۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، یہ ایک بنیادی شرح یعنی بیس ریٹ ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی میرا ذہن اسٹیو کو لائبریرین ہی ماننے پر تراوا تھا۔ ہم اتنے اہم اعداد و شمار کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ذہن اعداد و شمار کو نہیں، کہانیوں کو سمجھتا ہے۔ کہانیاں؟ جی، اور اسٹیو کی شخصیت ایک جاندار کہانی ہے، جبکہ 20 کسانوں کے مقابلے میں ایک لائبریرین ایک بے جان خشک حقیقت ہے۔ سسٹم 1 فوری طور پر کہانی کو پکڑتا ہے اور اعداد و شمار کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور سسٹم 2 وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا سست سسٹم 2 جو منطق کا ذمہ دار ہے، وہ عموماً اتنی زحمت ہی نہیں کرتا کہ اس غلطی کو درست کرے، کیونکہ سسٹم 1 کی کہانی بہت قائل کرنے والی لگتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی چشمہ پہنے اور کتابیں لیے پھر رہا ہو تو ہم فوراً اسے پروفیسر سمجھ لیتے ہیں، بھلے ہی شہر میں پروفیسروں سے زیادہ سیلز مین ہو۔ ہم کہانی کو دیکھتے ہیں، آبادی کو نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا۔ ہم تصویر کو دیکھتے ہیں، امکانات کو نہیں۔ یہی وہ پہلی چال ہے جو ہمارا اندرونی کہانی کار ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ اچھا، یہ اگلی مثال تو ایسی ہے جس نے مجھے پہلی بار سن کر واقعی چکرا دیا تھا۔ اچھا؟ جی، یہ ہمارے دماغ کی ایک بہت ہی عجیب عادت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک خاتون ہے لنڈا، ٹھیک ہے۔ وہ 31 سال کی ہیں، اکیلی ہیں، صاف گو اور بہت ذہین ہیں۔ انہوں نے فلسفے میں ماسٹرز کیا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ امتیازی سلوک اور سماجی انصاف کے مسائل پر بہت فکر مند رہتی تھیں اور مظاہروں میں بھی حصہ لیتی تھیں۔ ٹھیک ہے، لنڈا کی ایک واضح تصویر ذہن میں آ گئی۔ بالکل۔ اب 2 باتیں ہیں، ان میں سے کس کے ہونے کا چانس زیادہ ہے؟ پہلی بات، لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے۔ دوسری بات، لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے اور حقوق نسواں کی تحریک میں سرگرم ہے۔ اور یہاں زیادہ تر لوگ، تقریباً 85%، دوسرا آپشن منتخب کرتے ہیں۔ یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لنڈا کے بینک ٹیلر اور حقوق نسواں کی کارکن ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ 1 منٹ، یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ بنیادی ریاضی کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے؟ صرف اس لیے کہ کہانی اچھی لگ رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 چیزوں کے ایک ساتھ ہونے کا امکان کسی ایک چیز کے ہونے سے زیادہ ہو؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ چوٹ کی ہے۔ یہ منطق کے ایک بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ تمام فیمنسٹ بینک ٹیلرز کے بڑے گروپ کا ہی ایک حصہ ہیں، صحیح؟ جی بالکل۔ اس لیے لنڈا کے صرف بینک ٹیلر ہونے کا امکان ہمیشہ اس کے بینک ٹیلر اور فیمنسٹ ہونے سے زیادہ ہوگا۔ اس غلطی کو کنجنکشن فیلیسی کہتے ہیں۔ تو پھر لوگ یہ غلطی کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا اندرونی کہانی کار پھر سے میدان میں آ جاتا ہے۔ لنڈا ایک بینک ٹیلر ہے، ایک کمزور کہانی ہے، اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس میں اور حقوق نسوان کی کارکن کا ٹکڑا جوڑتے ہیں تو لنڈا کی پوری شخصیت ایک مکمل اور قابل یقین کہانی بن جاتی ہے۔ اچھا۔ ہمارا سسٹم 1 منطق کو نہیں بلکہ کہانی کے ربط اور تفصیل کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے کم ہی زیادہ ہے، یعنی لیس از مور کے اصول سے بھی جوڑا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے اگر کسی کو 24 بہترین پلیٹوں کا ایک سیٹ دیا جائے تو وہ اس کی زیادہ قیمت لگائے گا، لیکن اگر اسی سیٹ میں کچھ ٹوٹی ہوئی پلیٹیں بھی شامل کر دی جائیں تو پورے سیٹ کی قیمت کم کر دی جائے گی، حالانکہ اس میں تمام اچھی پلیٹیں اب بھی موجود ہیں۔ جی بالکل۔ بہت اچھی مثال ہے۔ یہاں حقوق نسوان کی تفصیل شامل کرنا ان ٹوٹی پلیٹوں کی طرح ہے۔ منطقی طور پر یہ امکان کو کم کرتا ہے، بالکل جیسے ٹوٹی پلیٹیں سیٹ کی قدر کو کم کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے ذہن کے لیے یہ تفصیل کہانی کو زیادہ مکمل اور اوسطاً زیادہ دلچسپ بنا دیتی ہے۔ ہمارا ذہن کل پر نہیں، اوسط پر توجہ دیتا ہے۔ تو ٹوٹی ہوئی پلیٹیں سیٹ کی اوسط قدر کو گرا دیتی ہیں، اور اضافی تفصیل مجموعی امکان کو کم کر دیتی ہے، بھلے ہی وہ کہانی کو کتنا ہی جاندار کیوں نہ بنا دے۔ تو یہاں بھی ہمارے اندر کے کہانی کار نے منطق کو شکست دے دی۔ اس نے ایک زیادہ دلچسپ کہانی کے لیے ایک سیدھی سادی حقیقت کو قربان کر دیا۔ جی، یہ بات تو مجھے سوشل میڈیا پر ہر روز نظر آتی ہے۔ کسی شخص کی پروفائل تصویر اور بایو دیکھ کر ہم اس کی پوری شخصیت کے بارے میں ایک کہانی بنا لیتے ہیں جو اکثر غلط ہوتی ہے۔ بالکل۔
اور یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں، مارکیٹنگ، سیاست، ہر جگہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک اچھی کہانی ہمیشہ خشک اعداد و شمار پر بازی لے جاتی ہے۔ یہ تو بات ہوئی کہ ہم کیسے اعداد و شمار کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں اعداد و شمار کہانی پر حاوی ہو جائے؟ ہاں، ایک صورتحال ہے، اور وہ تب ہوتی ہے جب اعداد و شمار خود ایک کہانی بن جائیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مشہور کیس دیکھتے ہیں۔ ایک شہر میں رات کو ایک ٹیکسی نے گاڑی کو ٹکر ماری اور بھاگ گئی۔ شہر میں 2 ٹیکسی کمپنیاں ہیں، 85% ٹیکسیاں گرین کمپنی کی ہیں اور 15% بلو کمپنی کی۔ ٹھیک ہے، ایک گواہ نے کہا کہ اس نے بلو ٹیکسی دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارے پاس ایک طرف اعداد و شمار ہے 85% گرین اور دوسری طرف گواہ کی گواہی بلو۔ پچھلی مثالوں کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ گواہ پر بھروسہ کریں گے۔ بالکل، کیونکہ 85% کا عدد صرف ایک بیس ریٹ ہے، اس میں کوئی کہانی نہیں ہے۔ لیکن اب اسی مسئلے کا دوسرا ورژن سنیں۔ ہر چیز ویسی ہی ہے، لیکن ایک تبدیلی کے ساتھ۔ شہر میں 85% حادثات کی ذمہ دار گرین ٹیکسیاں ہوتی ہیں اور 15% کی بلو۔ گواہ اب بھی یہی کہتا ہے کہ ٹیکسی بلو تھی۔ اب بات بدل گئی۔ اب یہ صرف ایک عدد نہیں رہا، اب یہ ایک کہانی ہے کہ گرین ٹیکسی والے لاپرواہ ڈرائیور ہیں۔ یہ تو ایک دقیانوسی تصور بن گیا ہے۔ بالکل، اب ہمارے ذہن میں 2 کہانیاں ٹکرا رہی ہیں، لاپرواہ گرین ڈرائیور بمقابلہ گواہ کی آنکھوں دیکھی گواہی۔ تو اس صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس صورتحال میں لوگ اعداد و شمار کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور گواہ کی بات پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اعداد و شمار بذات خود کمزور ہیں، لیکن جب انہیں وجہ اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی کہانی میں پرو دیا جائے تو وہ بہت طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سسٹم شماریات کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ وجوہات تلاش کرنے کے لیے بنا ہے۔ یہ تو بات ہوئی کہ ہم کیسے زبردستی وجہ اور اثر کا تعلق بنا لیتے ہیں، لیکن کیا ہو جب کوئی وجہ ہو ہی نہیں اور ہم پھر بھی ایک کہانی گھڑ لیں؟ ہاں، یہ ہمیں ہمارے اگلے اور شاید سب سے دلچسپ موضوع کی طرف لاتا ہے، قسمت اور اتفاق۔ ہاں، ریگریشن ٹو دا مین یعنی اوسط کی طرف واپسی۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جسے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھیں؟ اسے ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی کرکٹر ایک میچ میں ڈبل سینچری بنا لے تو کیا اگلے میچ میں بھی ڈبل سینچری بنائے گا؟ نہیں، بہت کم امکان ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اپنی اوسط کارکردگی کی طرف واپس آئے گا، چاہے وہ 0 پر آؤٹ ہو یا 50 رن بنائے۔ بالکل، یہی ریگریشن ہے۔ اب اسی اصول کو ایک حقیقی واقعے پر لاگو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے فلائٹ انسٹرکٹرز کو ٹریننگ دیتے ہوئے ایک تجربہ کار انسٹرکٹر نے کہا، میرا تجربہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کیڈٹ کی بہترین پرواز پر اس کی تعریف کرتا ہوں تو اگلی بار وہ ہمیشہ برا پرفارم کرتا ہے۔ اچھا۔ اور جب میں کسی کی خراب پرواز پر چلاتا ہوں تو اگلی بار وہ بہتر کرتا ہے۔ اس لیے سزا انعام سے بہتر کام کرتی ہے۔ یہ تو والدین اور مینیجرز کی سب سے عام غلطیوں میں سے ایک ہے۔ بالکل، لیکن آپ خود سوچیں، اگر آپ اس انسٹرکٹر کی جگہ ہوتیں تو کیا آپ بھی یہی نتیجہ نہ نکالتی؟ شاید، کیونکہ تجربہ تو یہی دکھا رہا ہے۔ جی، یہ تجربہ اتنا قائل کرنے والا جو ہے، اس کا مشاہدہ بالکل درست تھا، لیکن اس کا نتیجہ مکمل طور پر غلط تھا۔ تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ تھی ریگریشن ٹو دا مین۔ کسی بھی کام میں کارکردگی 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، مہارت اور قسمت۔ مہارت اور قسمت۔ جی، جب کوئی کیڈٹ غیر معمولی طور پر اچھی پرواز کرتا ہے تو اس میں اس کی مہارت کے ساتھ ساتھ اس دن اچھی قسمت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگلی بار قسمت کا اتنا ساتھ دینا ضروری نہیں ہے نا؟ ہاں، ضروری نہیں۔ تو اس کی کارکردگی قدرتی طور پر اپنی اوسط کی طرف واپس آ جاتی ہے، یعنی تھوڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بہت برا پرفارم کرتا ہے تو اس میں بری قسمت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگلی بار قسمت بہتر ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے کارکردگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بالکل، انسٹرکٹر نے ایک خالص شماریاتی اتار چڑھاؤ کو وجہ اور اثر کی کہانی بنا لیا۔ یقین دلا دیا کہ میری تعریف نے کارکردگی خراب کی اور میری ڈانٹ نے اسے بہتر کیا، جبکہ حقیقت میں یہ سب کچھ اس کے بغیر بھی ہونا ہی تھا۔ تو ہمارا ذہن اتفاق کو قبول نہیں کرتا۔ بالکل نہیں کرتا، وہ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ، ایک کہانی تلاش کرتا ہے۔ یہ واقعی ذہن کو چکرا دینے والی بات ہے۔ اس کی کوئی اور مثال ہے؟ ایک بہت مشہور مثال ہے،
بہت ذہین خواتین اکثر اپنے سے کم ذہین مردوں سے شادی کرتی ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ اس کی سماجی وجوہات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید ذہین خواتین کم ذہین مردوں کو ترجیح دیتی ہیں تاکہ مقابلہ نہ ہو، یا شاید ذہین مرد ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ درجنوں کہانیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی نہیں؟ اس کے پیچھے بھی ریگریشن ٹو دا مین ہے۔ کیسے؟ اگر دو چیزوں جیسے میاں بیوی کی ذہانت کے درمیان تعلق کامل یا پرفیکٹ نہ ہو، اور وہ کبھی نہیں ہوتا، تو ایک طرف کی انتہائی قدر، یعنی بہت ذہین عورت، اگر آپ بہت ذہین مردوں کو دیکھیں تو ان کی بیویاں بھی اوسطاً ان سے کم ذہین ہوں گی۔ یہ دونوں طرف کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں جن کے پیچھے ہم گہری وجوہات اور کہانیاں تلاش کرتے ہیں، وہ دراصل محض شماریاتی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر ہماری اندرونی پیشین گوئیاں اتنی غلطیوں سے بھری ہیں تو ہم انہیں بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ہم اپنی اندرونی آواز کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے درست ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک بچی ہے جولی، وہ 4 سال کی عمر میں روانی سے پڑھنا جانتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کالج میں اس کا جی پی اے کیا ہوگا؟ میرا پہلا رد عمل، یعنی میری اندرونی پیشین گوئی، یہ ہوگی کہ وہ غیر معمولی طور پر ذہین ہے تو اس کا جی پی اے بھی بہت زیادہ ہوگا، شاید 3.8 یا 9۔ یہ ایک عام اور غیر متوازن پیشین گوئی ہے۔ آپ نے ثبوت کی شدت یعنی بہت جلدی پڑھنا کو براہ راست پیشین گوئی کی شدت یعنی بہت زیادہ جی پی اے سے ملا دیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان تعلق کتنا مضبوط ہے؟ کیا ہر وہ بچہ جو جلدی پڑھنا سیکھتا ہے کالج میں ٹاپ کرتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، بہت سے دوسرے عوامل بھی ہوتے ہیں۔ جی، تو اسے درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی فارمولا ہے؟ ہاں، کوئی آسان طریقہ بتائیں۔ ایک سادہ سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ایک اوسط یا بیس لائن سے شروع کریں۔ اگر آپ کو جولی کے بارے میں کچھ بھی نہ معلوم ہوتا تو آپ کالج کے طالب علموں کا اوسط جی پی اے کیا سوچتی؟ مان لیں کہ وہ 3.2 ہے، یہ میرا نقطۂ آغاز ہے۔ ٹھیک ہے، اوسط جی پی اے 3.2 ہے۔ دوسرا قدم؟ دوسرا قدم میں پہلے ہی کر چکی ہوں، اپنی اندرونی آواز کی بنیاد پر ایک پیشن گوئی کرنا، جو میں نے 3.8 بتائی۔ بالکل۔ اور تیسرا قدم؟ اب آپ کو یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ آپ کا ثبوت، یعنی 4 سال کی عمر میں پڑھنا، کتنا مضبوط ہے، اس کا کالج جی پی اے سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ کیا یہ 100% یقینی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شاید اس کا تعلق 30% ہو یا 40%۔ یہ میرا اعتماد کا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں: اوسط 3.2، آپ کی پیشین گوئی 3.8، اور آپ کے ثبوت پر اعتماد، مان لیں 30%۔ اب آخری قدم کیا ہے؟ آخر میں اپنی پیشین گوئی کو اوسط کی طرف واپس کھینچیں۔ اچھا۔ اگر آپ کا ثبوت کمزور ہے تو اوسط کے قریب رہیں، اگر بہت مضبوط ہے تو اپنی اندرونی پیشین گوئی کے قریب جائیں، لیکن پوری طرح نہیں۔ تو اس مثال میں کیا ہوگا؟ اس مثال میں اوسط اور میری پیشین گوئی کے درمیان 0.6 کا فرق ہے۔ اگر میرا اعتماد 30% ہے تو میں اوسط سے صرف 30% آگے بڑھوں گی۔ یعنی آپ کی درست پیشین گوئی 3.2 میں 0.6 کا 30% جمع کر کے نکلے گی، جو تقریباً 3.4 کے قریب ہوگی، نہ کہ 3.8۔ واہ! یہ ریگریشن کا عملی اطلاق ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر چھپا کہانی کار کتنا طاقتور ہے۔ وہ اعداد و شمار، منطق اور امکانات کے اصولوں کو آسانی سے نظر انداز کرے ہے تاکہ ایک قابل یقین کہانی بنا سکے، چاہے وہ دقیانوسی تصورات پر مبنی ہو، غیر منطقی تفصیلات پر، یا قسمت کے اتار چڑھاؤں کی غلط تشریح پر۔ بالکل۔ اور ان تعصبات کو سمجھنا ہی ان پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے۔ جب ہم اپنی اندرونی آواز پر فوراً یقین کرنے کی بجائے اس پر شک کرنا سیکھتے ہیں اور اپنے سست منطقی سسٹم 2 کو استعمال میں لاتے ہیں تو ہم بہتر اور زیادہ متوازن فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایک بہترین کہانی کار ہے لیکن ایک اناڑی شماریات دان۔ جی، یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کا فائدہ مارکیٹنگ سے لے کر سیاست تک ہر جگہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ سمجھنا ہمیں ایک بہتر صارف اور ایک زیادہ باخبر شہری بناتا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔
اگر ہمارا ذہن مستقبل کی پیشین گوئیاں کرنے کے لیے کہانیاں گھڑنے پر اتنا انحصار کرتا ہے تو ہمیں اپنے کیریئر، مالیات یا دنیا کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں پر کتنا اعتماد ہونا چاہیے؟ کہیں یہ اعتماد صرف ایک اچھی کہانی پر مبنی ایک وہم تو نہیں؟ بالکل۔ اگلی بار ہم اسی وہم کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم حد سے زیادہ خود اعتمادی یعنی اوور کانفیڈنس، سمجھ بوجھ کے فریب اور اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ماہرین بھی بڑی آج ہم بات کریں گے خود اعتمادی کی، اور خاص طور پر حد سے زیادہ خود اعتمادی کی۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم جتنا جانتے ہیں وہ حقیقت سے کہیں زیادہ ہے؟ بالکل، اور یہ سوال انسانی نفسیات کے بالکل مرکز میں ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم 4 اہم تصورات کا جائزہ لیں گے۔ پہلا ہے فہم کا فریب، یعنی ماضی کو سمجھنے کا وہ دھوکہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مستقبل کی پیشگوئی کے قابل بناتا ہے۔ اور دوسرا اعتبار کا فریب، یعنی اپنے فیصلوں پر غیر متزلزل یقین، چاہے شواہد کمزوری کیوں نہ ہو۔ جی، اور اس کے بعد ہم وجدان اور فارمولوں کے درمیان جو مقابلہ ہے اسے دیکھیں گے، اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماہرین کے وجدان پر کب بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کب نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے فہم کے فریب سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں اسے بیانیے کا مغالطہ یعنی نیریٹو فیلسی کہا گیا ہے۔ جی، مطلب ہم ماضی کے واقعات کو جوڑ کر ایک کہانی بنا لیتے ہیں، اور وہ کہانی اتنی صاف اور منطقی لگتی ہے کہ سب کچھ ناگزیر لگنے لگتا ہے۔ بالکل جیسے گوگل کی کہانی ہے، 2 کالج کے لڑکے، ایک آئیڈیا، کچھ صحیح فیصلے، اور وہ ارب پتی بن گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ بھئی ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن یہ سیدھا پن ہی تو فریب ہے۔ ہمارا ذہن ان لاتعداد طریقوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جن سے چیزیں بالکل مختلف ہو سکتی تھیں۔ ہم قسمت کے کردار کو کم اور مہارت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہاں حالہ ایفیکٹ بھی تو کام کرتا ہے نا؟ بالکل، جس کی وجہ سے کامیاب لوگ ہمیں ہر لحاظ سے ناقابل شکست نظر آتے ہیں۔ اور یہیں سے ہائنڈسائٹ بائس پیدا ہوتا ہے، وہ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا والا اثر۔ کتاب میں ایک تحقیق کا ذکر ہے صدر نکسن کے چین اور روس کے دورے سے پہلے کا۔ جی، اس میں دورے سے پہلے لوگ نتائج کے بارے میں بہت غیر یقینی تھے، لیکن دورے کے بعد جب انہی لوگوں سے پوچھا گیا تو سب کو لگا کہ انہیں تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بالکل، اور اس کا ایک بہت بڑا عملی نقصان ہے جسے نتیجے کا تعصب یا آؤٹ کم بائس کہتے ہیں۔ ہم کسی فیصلے کو اس کے نتیجے کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، نہ کہ اس وقت کے حالات کے مطابق جب وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر ایک سرجن ہے، وہ ایک کم خطرے والا آپریشن کر رہا ہے، لیکن کسی غیر متوقع حادثے کی وجہ سے مریض کی جان چلی جاتی ہے، تو بعد میں لوگ کیا سوچیں گے؟ یہی کہ آپریشن بہت خطرناک تھا اور ڈاکٹر کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، وہ نتیجے کی بنیاد پر فیصلے کو برا قرار دیں گے۔ اس سے یہ سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ فیصلہ خود کتنا درست تھا۔ یہ تو ہمیں اگلے فریب کی طرف لاتا ہے جو ہمارے اپنے فیصلوں پر ہمارے اعتماد سے متعلق ہے۔ جی، اعتبار کا فریب۔ کتاب کے مصنف نے اسرائیلی فوج میں اپنے تجربے کا ذکر کیا ہے۔ وہاں وہ افسر امیدواروں کے بارے میں پیشگوئیاں کرتے تھے، اور انہیں یقیناً لگتا ہوگا کہ وہ بالکل صحیح پیشگوئی کر رہے ہیں۔ پورا یقین ہوتا تھا، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اعداد و شمار کے مطابق ان کی پیشگوئیاں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ بے ترتیب اندازوں سے کچھ بہتر نہیں تھیں۔ اس کے باوجود وہ ہر ایک امیدوار کے بارے میں کی گئی اپنی مخصوص پیشگوئی پر بہت پر اعتماد محسوس کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب جب آپ کو پتا ہو کہ آپ غلط ثابت ہو رہے ہیں تب بھی اتنا اعتماد؟ انہوں نے اسی احساس کو اعتبار کا فریب کا نام دیا۔ یہ بالکل میولر لائر ایلیوژن کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لکیریں برابر ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو مختلف لمبائی کی نظر آتی ہیں۔ ہمارا اعتماد اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کہانی کتنی مربوط ہے، نہ کہ اس بات پر کہ شواہد کتنے مضبوط ہیں۔ یعنی وہی جو آپ دیکھتے ہیں وہی سب کچھ ہے والا اصول؟ بالکل، YCATI۔ اس کی ایک واضح مثال سٹاک مارکیٹ ہے۔ اچھا۔ ایک کمپنی کے کاروباری امکانات کا اندازہ لگانے میں مہارت رکھنا ایک چیز ہے، اور کامیاب سٹاک چننے میں مہارت رکھنا وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا کمپنی کے بارے میں معلومات پہلے ہی سٹاک کی قیمت میں شامل ہو چکی ہیں یا نہیں؟
لیکن مالیاتی صنعت تو مہارت کے اسی فریب پر چلتی ہے نا؟ جی، یہ اس کی ثقافت میں گہرا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ عام سرمایہ کار اکثر جیتنے والے سٹاک بیچ کر اور ہارنے والے سٹاک کو سنبھال کر رکھتے ہیں، جو کہ ایک ناقص حکمت عملی ہے۔ جب کوئی اعداد و شمار ان بنیادی مفروضوں کو چیلنج کرتے ہیں تو انہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ لوگوں کی روزی روٹی اور عزت نفس کے لیے خطرہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہمارا وجدان اور خود اعتمادی اتنی ناقابل اعتبار ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت حیران کن جواب دیتی ہے۔ سادہ فارمولا یا الگوریتھم۔ پال میہل نامی ایک ماہر نفسیات نے ماہرین کی پیشگوئیوں کا موازنہ شماریاتی فارمولوں سے کیا۔ اور نتائج کیا نکلے؟ نتائج چونکا دینے والے تھے۔ تقریباً 60% مطالعات میں الگوریتھم ماہرین سے نمایاں طور پر زیادہ درست تھے۔ 60%؟ جی، اور باقی معاملات میں مقابلہ برابر رہا، جو کہ الگوریتھم کے لیے ایک جیت کے مترادف ہے کیونکہ وہ سستے اور تیز ہوتے ہیں۔ کتاب میں شراب کی قیمت کی پیشگوئی والی مثال بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ایک ماہر معاشیات اولے ایشین فیلٹر نے ایک سادہ سا فارمولا بنایا۔ جی، جو صرف موسم کے ڈیٹا پر مبنی تھا۔ گرمیوں کا درجہ حرارت، فصل کے وقت کی بارش اور سردیوں کی بارش۔ اور اس فارمولے نے دنیا کے مشہور ترین شراب کے ماہرین کو مسلسل شکست دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فارمولے بہتر کام کیوں کرتے ہیں؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان متضاد ہوتے ہیں۔ جب ماہرین سے ایک ہی پیچیدہ معلومات کا دوبارہ جائزہ لینے کو کہا جاتا ہے تو وہ اکثر مختلف جواب دیتے ہیں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ تجربہ کار ریڈیولوجسٹ جب ایک ہی ایکس رے کو مختلف مواقع پر دیکھتے ہیں تو 20% بار خود سے اختلاف کرتے ہیں۔ 20%؟ یعنی ہر 5 میں سے ایک بار وہ اپنا ہی فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ جی، اور ناقابل اعتبار فیصلے کسی بھی چیز کے درست پیش گو نہیں ہو سکتے۔ اس کی کوئی زندگی بچانے والی مثال بھی ہے؟ ابگار اسکور یہ ایک بہترین مثال ہے۔ 1953 سے پہلے یہ فیصلہ کہ نوزائیدہ بچہ خطرے میں ہے یا نہیں ڈاکٹروں کے ذاتی وجدان پر مبنی ہوتا تھا، جو کہ بہت متضاد تھا۔ پھر ڈاکٹر ورجینیا ابگار نے 5 متغیرات کی ایک سادہ سی چیک لسٹ بنائی، دل کی دھڑکن، سانس وغیرہ۔ اور ہر ایک کو 0 سے 2 تک کا سکور دیا جاتا تھا۔ بالکل۔ اس معیاری طریقہ کار نے نوزائیدہ بچوں کی اموات کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وجدان ہمیشہ بیکار ہوتا ہے؟ کیا ہمیں اسے مکمل طور پر رد کر دینا چاہیے؟ نہیں، کتاب یہ نہیں کہتی۔ ایسے حالات ہیں جب ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ گیری کلین جیسے محققین نے فائر فائٹرز جیسے ماہرین کا مطالعہ کیا ہے جن کا وجدان اکثر جان بچاتا ہے۔ ہاں، وہ کہانی ہے نا کہ ایک فائر فائٹر کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جی، اور وہ اپنی ٹیم کو عمارت سے باہر نکال لیتا ہے اور اس کے فوراً بعد فرش گر جاتا ہے۔ یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے، لیکن یہ جادو نہیں ہے۔ ہربرٹ سائمن کے مطابق وجدان شناخت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہزاروں گھنٹوں کی مشق کے بعد ماہرین ایسے نمونوں یعنی پیٹرنز کو پہچاننے لگتے ہیں جنہیں عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس فائر فائٹر نے لاشعوری طور پر کسی اشارے کو پہچانا تھا، جیسے آگ کی غیر معمولی خاموشی؟ بالکل، کوئی ایسا اشارہ جو اس کے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ تو پھر وہ کون سی شرائط ہیں جن کے تحت حقیقی ماہرانہ وجدان پیدا ہوتا ہے؟ کتاب 2 بنیادی شرائط پیش کرتی ہے۔ پہلی شرط، ایک ایسا ماحول جو کافی حد تک باقاعدہ اور قابل پیش گوئی ہو۔ شطرنج اور فائر فائٹنگ اس کی اچھی مثالیں ہیں۔ اور دوسری شرط؟ دوسری شرط ہے طویل مشق کے ذریعے ان باقاعدگیوں کو سیکھنے کا موقع، اور اس مشق میں فوری اور واضح فیڈ بیک کا ملنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو اس کا موازنہ ان شعبوں سے کریں جہاں وجدان ناکام ہو جاتا ہے، جیسے طویل مدتی سیاسی پیشگوئی کرنے والے یا سٹاک چننے والے۔ وہ ایک 0 اعتبار یعنی زیرو ویلیڈیٹی ماحول میں کام کرتے ہیں۔ عالمی سیاست اور مالیاتی منڈیاں اتنی بے قاعدہ ہیں کہ ان میں قابل اعتماد نمونے نہیں بنتے، اور انہیں وہ فیڈ بیک نہیں ملتا جس سے حقیقی مہارت پیدا ہو سکے۔ تو محل کے کلینیکل ماہرین نائل نہیں تھے؟ نہیں، وہ نائل نہیں تھے۔ انہیں ایسے کام سونپے گئے تھے جو کم اعتبار والے ماحول میں تھے۔
شور والے ماحول میں شماریاتی الگوریدم انسانوں کو اس لیے شکست دیتے ہیں کیونکہ وہ کمزور لیکن درست اشاروں کو پکڑ سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ انہیں مستقل مزاجی سے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل مستقل مزاجی سے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اکثر ماضی کے بارے میں مربوط کہانیاں بنا کر فہم کا فریب پیدا کرتے ہیں، جو مستقبل کے بارے میں حد سے زیادہ خود اعتمادی کو جنم دیتا ہے۔ جی، اور ہمارا سبجیکٹو اعتماد درستگی کا ناقص پیمانہ ہے۔ اور قابل پیش گوئی ماحول میں سادہ فارمولے اکثر ماہرین کے وجدان کو مات دے دیتے ہیں۔ بالکل، اور ماہرانہ وجدان جادو نہیں بلکہ ایک مہارت ہے جو صحیح ماحول میں مشق سے حاصل ہوتی ہے۔ تو کسی ماہر کے وجدان کا سامنا کرتے وقت یہ پوچھنا ضروری ہے کہ ان کا شعبہ کتنا قابل پیش گوئی ہے اور انہیں سیکھنے کے کتنے مواقع ملے ہیں۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک خیال، جب ہم اپنے ماضی کے فیصلوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کتنی بار ہائنڈسائٹ بائس کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا ہم خود کو نتیجے کی بنیاد پر پرکھ رہے ہیں جس میں قسمت کا عمل دخل تھا، یا اس وقت کی اپنی سوچ کے معیار پر؟ شاید فہم کے اس فریب کو پہچاننا اپنے ماضی کے ساتھ زیادہ ہمدردی برتنے کے لیے ضروری ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم چوائسز، پراسپیکٹ تھیوری، گینز اینڈ لاسز اور رسک پریفرنسز پر بات کریں گے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا کہ لوگ سٹاک مارکیٹ میں نقصان والے شیئرز کو کیوں پکڑے رہتے ہیں، اس امید پر کہ قیمت واپس اوپر آئے گی، لیکن جیسے ہی کوئی شیئر تھوڑا سا منافع دیتا ہے اسے فوراً بیچ دیتے ہیں۔ یہ رویہ بظاہر غیر منطقی لگتا ہے نا؟ آج ہم اسی نفسیاتی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور انسانی فیصلوں کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ اس سلسلے کا چھٹا حصہ ہے۔ جی بالکل، آج کی گفتگو کا مرکز ہے پراسپیکٹ تھیوری۔ یہ ڈینیل کانیمن اور ایموس ٹورسکی کا ایک انقلابی نظریہ ہے۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ ہم غیر یقینی صورتحال میں، خاص طور سے جب فائدہ یا نقصان داؤ پر لگا ہو، تو فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ نقصان کا خوف، جسے لاس ایویژن کہتے ہیں، ہماری سوچ پر کیسے حاوی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے خطرہ مول لینے کے رویے کو کس طرح بدلتا ہے۔ جی، اور اس ساری بات چیت کی بنیاد کہنیمن کی کتاب کے ابواب 25 سے 28 ہے، جو اس موضوع کے بالکل آپ کہہ لیں مرکز میں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پراسپیکٹ تھیوری سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ مطلب ماہرین اقتصادیات یہ کیسے سوچتے تھے کہ ہم فیصلے کرتے ہیں؟ تو کہنیمن سے پہلے ایک نظریہ تھا برنولی کا، جو صدیوں تک غالب رہا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ بالکل، تقریباً 300 سال تک یوٹیلیٹی تھیوری کا راج تھا، جسے ڈینیل برنولی نے پیش کیا تھا۔ اس کا خیال بہت سیدھا سادہ تھا، لوگ اپنی حتمی دولت کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ حتمی دولت یعنی فائنل سٹیٹ آف ویلتھ؟ جی، یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور آپ کو مزید 1 لاکھ جیتنے کا موقع ملے، تو آپ کی خوشی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کے پاس کل 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ پیسہ اتنی زیادہ یوٹیلیٹی یا اطمینان۔ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے۔ اگر میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو میں زیادہ خوش ہوں گی، اس میں غلطی کہاں ہے؟ یہ تو روزمرہ کے تجربے کی بات لگتی ہے۔ دیکھیں، سطح پر تو یہ بالکل درست لگتا ہے، لیکن کہنیمن نے اس میں ایک بہت بڑی خامی کی نشاندہی کی۔ برنولی کا نظریہ اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے، جسے ہم حوالہ جاتی نقطہ کہتے ہیں۔ حوالہ جاتی نقطہ، ریفرنس پوائنٹ۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ ہم مطلق دولت کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اپنی موجودہ صورتحال سے ہونے والے فائدے یا نقصان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اہم یہ نہیں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، بلکہ یہ کہ میرے پیسوں میں کتنا اضافہ یا کمی ہو رہی ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ کتاب میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں آج صبح 2 لوگ، علی اور بلال، دفتر آتے ہیں۔ علی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور بلال کے پاس 40 لاکھ۔ آج دن کے آخر میں دونوں کے پاس 20-20 لاکھ روپے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب برنولی کے نظریے کے مطابق دونوں کو یکساں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کی حتمی دولت برابر ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔ علی تو خوشی سے جھوم رہا ہوگا کیونکہ اس نے 10 لاکھ کمائے ہیں، جبکہ بلال شدید پریشان ہوگا کیونکہ اس نے 20 لاکھ گوا دیے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی برنولی کی غلطی تھی۔ اس نے یہ تو صحیح کہا تھا کہ دولت کا اثر کم ہوتا جاتا ہے، یعنی ایک غریب کے لیے 1 لاکھ روپے کی اہمیت 1 کروڑ پتی سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ حوالہ جاتی نقطے کو بھول گیا۔ بالکل
फैसले दौलत की सतह पर नहीं बल्कि दौलत में होने वाली तब्दीलियों पर मबनी होते हैं। ये एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन ये इंसानी रवैये को समझने के लिए इनकलाबी था। ठीक है, तो अगर पुराना नजरिया इस तब्दीली को समझने में नाकाम रहा, तो कानीमन और टॉर्स्की ने इस मसले को हल करने के लिए क्या मॉडल पेश किया? यहीं से प्रॉस्पेक्ट थ्योरी की बात शुरू होती है ना? जी हाँ, यहीं से प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का जन्म होता है और ये 3 बुनियादी सुतूनों पर खड़ी है। पहला सुतून तो वही है जिस पर हमने अभी बात की, हवाला जाती नुक्ता। हर फैसले का जायजा एक न्यूट्रल पॉइंट से लिया जाता है जो आमतौर पर हमारी मौजूदा सूरत-ए-हाल या स्टेटस को होता है। यानी सब कुछ निस्बती है, ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप कहाँ खड़े हैं। जी, नताइज को फायदे या नुकसान के तौर पर देखा जाता है, न कि हतमी हालत के तौर पर। ठीक है, दूसरा उसूल क्या है? दूसरा उसूल है हसासियत में कमी, यानी डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी। जैसे जैसे हम अपने हवाला जाती नुक्ता से दूर जाते हैं, चाहे फायदे की तरफ हो या नुकसान की तरफ, हर इजाफी कदम का असर कम होता जाता है। ओह, ये किताब में दी गई रोशनी वाली मिसाल की तरह है। अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाते हैं तो रोशनी में बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है। लेकिन अगर आप एक पहले से रोशन स्टेडियम में एक और मोमबत्ती जला दें तो शायद किसी को पता भी ना चले। क्या बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल यही उसूल पैसों पर भी लागू होता है। 100 रुपए से 200 रुपए का सफर बहुत बड़ा महसूस होता है, लेकिन 10,100 रुपए से 10,200 रुपए का सफर इतना अहम नहीं लगता। हालांकि दोनों सूरतों में फायदा 100 रुपए का ही है। जी, अब आते हैं तीसरे और सबसे ताकतवर उसूल पर। ये ख्याल कि नुकसान का दुख फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा शदीद होता है। जी हाँ, और ये सिर्फ थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शदीद होता है। कहानीमैन के मुताबिक ज्यादातर लोगों के लिए 1,000 रुपए खोने का दुख 1,000 रुपए जीतने की खुशी से तकरीबन 2 गुना ज्यादा होता है। 2 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, उसकी वजह से हमारे फैसलों में एक बुनियादी अदम तवाजुन पैदा हो जाता है। किताब में एक एस शक्ल का ग्राफ है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है। अच्छा, वो ग्राफ क्या दिखाता है? उसे जरा समझाएं। तसव्वुर करें कि ग्राफ के बीच में आपका हवाला जाती नुक्ता है, यानी सिफर। दाईं तरफ फायदे हैं और बाईं तरफ नुकसानात। ठीक है। जैसे ही आप फायदे की तरफ जाते हैं, ग्राफ की लकीर ऊपर उठती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमवार होने लगती है। ये हसासियत में कमी को जाहिर करता है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप नुकसान की तरफ जाते हैं, वो लकीर किसी चट्टान की तरह तेजी से नीचे गिरती है। ये फायदे वाली लकीर से कहीं ज्यादा खड़ी और गहरी होती है। ओह, तो ये ग्राफ एक नज़र में दिखा देता है कि नुकसानात नफसियाती तौर पर फायदों पर कितना भारी पड़ते हैं। जी हाँ। तो ये जो नुकसान से बचने का रुझान है, ये सिर्फ एक थियरी तो नहीं होगी, ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर कैसे असरअंदाज होती है? किताब में एंडोमेंट इफेक्ट का जिक्र है, आइए इस पर बात करते हैं। एंडोमेंट इफेक्ट उसकी बेहतरीन अमली मिसाल है। इसका सादा सा मतलब ये है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो हमारी मिल्कियत में होती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी हैं। हाँ, वो मशहूर कॉफ़ी के मग वाला तजुर्बा, वो बहुत दिलचस्प था। ज़रा हमारे सुनने वालों को उसके बारे में बताएं। ज़रूर, ये एक क्लासिक तजर्बा है। माहिरीन ने शिरका के एक ग्रुप को यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ एक खूबसूरत मग तोहफे में दिया। फिर उनसे पूछा कि वो इसे कम से कम कितने में बेचेंगे। ठीक है, दूसरे ग्रुप को कोई मग नहीं दिया गया और उनसे पूछा गया कि वो वही मग ज्यादा से ज्यादा कितने में खरीदना चाहेंगे। और रिवायती मुआशी नजरिए के मुताबिक दोनों की कीमत तकरीबन एक जैसी होनी चाहिए थी। जी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नताइज हैरानकुन थे। क्या नताइज थे? जिनके पास मग था, यानी बेचने वाले, उन्होंने उसकी औसत कीमत $60 से ज्यादा लगाई, जबकि खरीदार उसे $3 से कम में खरीदने को तैयार थे। दुगने से भी ज्यादा का फर्क। बिल्कुल। वजह ये नहीं थी कि वो मग अचानक बहुत कीमती हो गया था। वजह ये थी कि जिनके पास मग आ गया, उनके लिए उसे छोड़ना एक नुकसान था। और प्रॉस्पेक्ट थ्योरी के मुताबिक ये नुकसान उस मग को हासिल करने की खुशी से कहीं ज्यादा शदीद था। मग को देना तकलीफदेह था। ये तो बहुत कुछ वाजे करता है। यही वजह है कि लोग अक्सर अपना पुराना घर या गाड़ी उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करते हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि यादों का एक मजमुआ है, और उसे छोड़ना एक बड़ा नुकसान महसूस होता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा।
اور یہ صرف مالی فیصلوں تک محدود نہیں، ماہر نفسیات پال روزن نے اسے ایک اور نام دیا ہے، منفی غلبہ، نیگیٹیوٹی ڈومیننس۔ منفی غلبہ؟ جی، ان کی مثال تو اور بھی زیادہ طاقتور ہے۔ چیریوں کے ایک پیالے میں ایک کاکروچ پورے پیالے کو ناقابل استعمال بنا دیتا ہے، لیکن کاکروچوں کے ایک پیالے میں ایک چیری ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک خوفناک لیکن بہت مؤثر مثال ہے نا؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ منفی چیزیں مثبت چیزوں پر کس قدر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ایک بری عادت 10 اچھی عادتوں پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ ایک منفی تاثر ایک طویل عرصے کی اچھی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمارا دماغ ارتقائی طور پر خطرات اور منفی چیزوں کو ترجیح دینے کے لیے بنا ہے؟ جی، بقا کے لیے خطرات پر توجہ دینا فائدوں پر خوش ہونے سے کہیں زیادہ ضروری تھا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم نقصانات سے اتنا ہی نفرت کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ خطروں سے بچتے ہیں؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے۔ لوگ جوا کھیلتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی پراسپیکٹ تھیوری کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم ہمیشہ خطرے سے بچنے والے نہیں ہوتے۔ اچھا؟ ہمارا رویہ ایک پیچیدہ پیٹرن کی پیروی کرتا ہے جسے کہانمن آٹوورس کی 4 فولڈ پیٹرن کہتے ہیں۔ ہمارا خطرہ مول لینے کا رویہ 2 چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اول، کیا ہم فائدے کے دائرے میں سوچ رہے ہیں یا نقصان کے؟ اور دوم، جس چیز کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کا امکان زیادہ ہے یا کم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک 2x2 میٹرکس کی طرح ہے۔ آئیے اس کے چاروں خانوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا خانہ، جب فائدے کا امکان بہت زیادہ ہو، مثال کے طور پر 95% امکان ہے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ ایسی صورتحال میں زیادہ تر لوگ خطرے سے بچتے ہیں، یعنی رسک اورس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہیں گے بھائی یقینی 90,000 دے دو، میں 5% کے چکر میں یہ بھی نہیں گنوانا چاہتا۔ یعنی جیتنے کی امید پر مایوسی کا خوف حاوی ہو جاتا ہے۔ جی، وہ اس چھوٹے سے دکھ سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنا قریب آ کر بھی ہار گئے۔ یہ ہاتھ آیا شکار نہ چھوڑو والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا خانہ، جب فائدے کا امکان بہت کم ہو، جیسے لاٹری کا ٹکٹ۔ یہاں ہمارا رویہ 180 ڈگری پر پلٹ جاتا ہے۔ ہم خطرہ مول لینے والے یعنی رسک سیکنگ بن جاتے ہیں۔ اچھا، ہم اس چھوٹے سے امکان کو اس کی اصل قدر سے کہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایک بڑی زندگی بدل دینے والی جیت کی امید اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے ایک یقینی چھوٹا نقصان یعنی ٹکٹ کی قیمت برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لاٹری کی پوری صنعت اسی نفسیاتی کمزوری پر قائم ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو امید ہمیں غیر منطقی بنا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں نقصانات کی طرف۔ تیسرا خانہ، جب نقصان کا امکان بہت زیادہ ہو، فرض کریں 95% امکان ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے ہار جائیں گے۔ یہ سب سے خطرناک خانہ ہے۔ یہاں ہم پھر سے خطرہ مول لینے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن اس بار امید سے نہیں، اس بار مایوسی سے۔ ایک بڑے یقینی نقصان کا خیال ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لوگ اس سے بچنے کے لیے خطرناک جوا کھیلنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہیں گے میں یقینی 90,000 نہیں ہاروں گا، بلکہ میں اس 5% امکان پر داؤ لگاؤں گا کہ شاید میں کچھ بھی نہ ہاروں۔ یہ وہی نفسیات ہے جو ایک جواری کو مزید پیسے لگانے پر مجبور کرتی ہے تاکہ وہ اپنا پچھلا نقصان پورا کر سکے۔ جی ہاں، چاہے اس سے وہ مزید ڈوب جائے۔ یعنی وہ برے فیصلے کو ایک اور برے فیصلے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور آخری چوتھا خانہ، جب ایک بڑے نقصان کا امکان بہت کم ہو۔ یہاں ہم ایک بار پھر خطرے سے بچنے والے یعنی رسک اورس بن جاتے ہیں۔ یہ انشورنس کی پوری صنعت کی بنیاد ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ کے گھر میں آگ لگنے کا امکان بہت کم ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو نقصان بہت بڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ اس بڑے غیر یقینی نقصان سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا یقینی نقصان خوشی خوشی ادا کرتے ہیں، یعنی انشورنس پریمیم۔ جی، یہاں ایک بڑے نقصان کا خوف ہمیں ایک محفوظ اور قدامت پسند انتخاب کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ چاروں خانے مل کر دکھاتے ہیں کہ ہمارا خطرے کے ساتھ رشتہ کتنا پیچیدہ اور متضاد ہے۔ بالکل۔ ہم ایک ہی وقت میں خطرے سے بچنے والے بھی ہیں اور خطرہ مول لینے والے بھی۔ یہ سب صورتحال پر منحصر ہے۔ جی، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔
تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے معروضی حقیقت یا منطق کی ٹھوس بنیادوں پر نہیں ہوتے۔ اس کے بجائے وہ ایک ساپیکش حوالہ جاتی نقطہ، یعنی ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں اور وہاں سے ہونے والے ممکنہ فائدے اور نقصان پر مبنی ہوتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ نقصانات کا نفسیاتی وزن فائدوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نقصان سے گریز کا اصول ہمارے اندر ایک قدامت پسندانہ جھکاؤ پیدا کرتا ہے، جو ہمیں سٹیٹس کو، یعنی جو جیسا ہے اسے ویسا ہی رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم جس چیز کے مالک ہیں اسے کھونا نہیں چاہتے، جی، لیکن تضاد یہ ہے کہ جب ہم خود کو نقصان کے دائرے میں پاتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہلے ہی ہار رہے ہیں، تو ہمارا رویہ یکسر بدل جاتا ہے۔ تب ہم قدامت پسند نہیں رہتے۔ نہیں، بلکہ خطرناک اور بعض اوقات تباہ کن جوئے کھیلنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی پراسپیکٹ تھیوری کی خوبصورتی اور گہرائی ہے کہ یہ انسانی رویے کے ان تضادات کو ایک ہی فریم ورک میں بیان کر دیتی ہے۔ جی بالکل۔ آج کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے فیصلے اتنے زیادہ اس بات پر منحصر ہیں کہ کسی صورتحال کو فائدے یا نقصان کے طور پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، تو کیا ہم کبھی واقعی موروثی حقیقت کی بنیاد پر انتخاب کر سکتے ہیں؟ یا کیا ہم ہمیشہ الفاظ کے اس کھیل اور کہانیوں کا شکار رہتے ہیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اگلے حصے میں ہم اسی خیال کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ فریمنگ ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ہی مسئلے کو مختلف طریقوں سے پیش کرنے سے ہمارے انتخاب مکمل طور پر بدل سکتے ہیں، چاہے بنیادی حقائق۔ اچھا، تو آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سلسلے کا 7واں حصہ ہے۔ جی، اور آج ہم انسانی فیصلوں کی دنیا میں مزید گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ بالکل، اور موضوع بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ کہ وہ فیصلہ ہمارے سامنے رکھا کیسے جاتا ہے۔ بالکل، جسے فریمنگ کہتے ہیں، یعنی الفاظ کا گورکھ دھندا۔ اور ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ہمارا ذہن نفع اور نقصان کو کیسے دیکھتا ہے۔ کبھی ہم خطرے سے بھاگتے ہیں اور کبھی جان بوجھ کر خطرہ مول لیتے ہیں۔ چلیں ایک مثال سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں 2 سرجن ہیں، ایک ہی آپریشن کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے اس آپریشن میں بچنے کا امکان 90% ہے، یہ تو بہت اچھا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے اس آپریشن میں موت کا امکان 10% ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، لیکن احساس بالکل مختلف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بہترین مثال ہے فریمنگ ایفیکٹ کی۔ دیکھیں، ہمارا جو دماغ ہے، خاص طور پر سسٹم 1، تیز اور جذباتی حصہ۔ لوگ فریم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو دماغ کا جذباتی حصہ یعنی امیگڈیلا زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ ایک طرح سے بہاؤ میں بہرا ہوتا ہے۔ بالکل، اور جب کوئی اس فریم کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، مطلب منطقی طور پر سوچتا ہے کہ بات تو ایک ہی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب دماغ کا وہ حصہ زیادہ فعال ہوتا ہے جو تضاد اور خود پر قابو پانے سے منسلک ہے۔ واہ، یعنی فریم کے ساتھ بہنا آسان ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں لگتی۔ جی، یہ ایک قدرتی رد عمل ہے۔ تو اٹلی جیت گیا اور فرانس ہار گیا، مطلب ایک ہی ہے، لیکن ایک میں جشن کی تصویریں اور دوسرے میں شکست کی، اور ہمارا دماغ تصویروں پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اور اس کا اثر ہماری زندگی کے بڑے فیصلوں پر بھی ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ آرگن ڈونیشن والی مثال لے لیں۔ جن ممالک میں آپ پہلے سے ہی ڈونر ہوتے ہیں، جب تک کہ آپ منع نہ کریں، یعنی آپٹ آؤٹ سسٹم، جی، وہاں عطیہ کی شرح 90% تک ہوتی ہے، اور جہاں آپ کو خود اپنا نام لکھوانا پڑتا ہے، یعنی آپٹ ان، وہاں یہ شرح اکثر 15% سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ کیونکہ پہلے سے طے شدہ آپشن ایک ذہنی لکیر بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ ایک ریفرنس پوائنٹ بن جاتا ہے۔ اس سے ہٹنا ایک اضافی قدم لگتا ہے جس میں ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ گاڑیوں کی مائلیج والی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک شخص اپنی 12 میل فی گیلن والی گاڑی کو 14 میل فی گیلن والی سے بدلتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اپنی 30 میل فی گیلن والی کو 40 والی سے۔ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ دوسرے نے زیادہ ایندھن بچایا۔ جی، 10 میل فی گیلن کا فرق ہے، بظاہر بڑا لگتا ہے، لیکن یہاں فریم ہی غلط ہے۔ غلط کیسے؟ اگر ہم فریم بدل دیں اور گیلن فی میل کے حساب سے دیکھیں تو تصویر بالکل الٹ جاتی ہے۔ اچھا، 10,000 میل کے سفر پر پہلا شخص تقریباً 119 گیلن بچائے گا، جبکہ دوسرا صرف 83 گیلن۔ کمال ہے۔ تو صحیح فریم سے کتنا فرق پڑتا ہے؟
یہ صرف عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پالیسی بنانے والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ جی بالکل، غلط فریم سب کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہ فریم ہمارے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ یا نقطہ آغاز بن جاتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے، یہی پراسپیکٹ تھیوری کی بنیاد ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی ایبسلیوٹ ویلیو سے نہیں دیکھتے بلکہ اپنے نقطہ آغاز سے دیکھتے ہیں۔ جی، اینتھنی اور بیٹی کی مثال لیں۔ اینتھنی کے پاس 1 ملین ہے اور بیٹی کے پاس 4 ملین۔ اور دونوں کو ایک جیسی پیشکش ملتی ہے، یا تو یقینی 2 ملین لے لیں یا ایک جوا کھیلیں، جس میں 50% امکان 1 ملین جیتنے کا ہے اور 50% 4 ملین کا۔ پرانی تھیوری کے مطابق تو دونوں کو ایک ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی، کیونکہ حتمی دولت ایک جیسی ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اینتھنی جو 1 ملین سے شروع کر رہا ہے، اس کے لیے یقینی 2 ملین کا مطلب ہے اپنی دولت دگنا کرنا۔ بہت بڑی جیت ہے۔ تو وہ خطرہ نہیں لے گا، وہ یقینی فائدہ لے گا۔ جبکہ بیٹی، اس کے پاس تو پہلے ہی 4 ملین ہے، اس کے لیے یقینی 2 ملین کا مطلب ہے 2 ملین کا سیدھا نقصان۔ بالکل، اور یہیں پر لاس ایورژن کا اصول سامنے آتا ہے۔ یعنی نقصان کا دکھ فائدے کی خوشی سے زیادہ ہوتا ہے۔ تقریباً دگنا زیادہ۔ اس لیے بیٹی اس یقینی نقصان سے بچنے کے لیے جوا کھیلنے کو ترجیح دے گی۔ ایک منٹ، یہ تو مطلب جب مجھے یقینی فائدہ ہو رہا ہے تو میں خطرے سے بھاگتا ہوں، بالکل، رسک اورس۔ لیکن جب یقینی نقصان سامنے ہو تو میں جوا کھیلنے کو تیار ہو جاتا ہوں۔ یہ تو بالکل الگ بات ہے۔ یہ الٹ ہی لگتی ہے، لیکن یہی انسانی فطرت ہے۔ ہم فائدے کے معاملے میں خطرے سے بچتے ہیں اور نقصان کے معاملے میں خطرہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن لوگ تو اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، وہاں تو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ہمیں ایک اور بھی گہرے پیٹرن کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، ہمارا رویہ صرف نفع یا نقصان پر نہیں، بلکہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ اس کا امکان کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ ایک انتخاب یہ ہے، یا تو یقینی $240 ملیں یا پھر 25% امکان ہے کہ $1000 ملیں گے۔ میں تو یقینی $240 لوں گا۔ یقینی فائدہ کون چھوڑتا ہے؟ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، یعنی فائدے کے معاملے میں رسک اورس۔ اب دوسرا انتخاب دیکھیں۔ جی، آپ کو یقینی $750 کا نقصان ہوگا یا پھر 75% امکان ہے کہ $1000 کا نقصان ہوگا۔ اوہو، یہ مشکل ہے۔ یقینی نقصان بہت تکلیف دہ ہے۔ میں شاید جوا کھیلوں گا، اس امید پر کہ شاید کوئی نقصان نہ ہو۔ اور یہاں بھی زیادہ تر لوگ آپ کی طرح ہی سوچتے ہیں، نقصان کے معاملے میں جواری بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل پیٹرن ہے۔ جی، اسے 4 فولڈ پیٹرن کہتے ہیں۔ اس کے 4 رنگ ہیں جو امکانات پر منحصر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں۔ جب کسی چیز کا امکان بہت زیادہ ہو، جیسے 95%، تو اگر فائدہ ہو رہا ہے ہم یقینی چیز کو ترجیح دیں گے، یعنی رسک اورس۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت زیادہ امکان ہو کہ نقصان ہوگا تو ہم اس یقینی نقصان سے بچنے کے لیے جوا کھیلیں گے، یعنی رسک سیکنگ۔ یہ تو سمجھ آ گیا۔ اور جب امکانات کم ہوں، جیسے لاٹری؟ یہاں صورتحال بالکل پلٹ جاتی ہے۔ جب فائدے کا امکان بہت کم ہو، جیسے لاٹری جیتنا، تو ہم رسک سیکنگ ہو جاتے ہیں۔ کروڑ پتی بننے کا ایک چھوٹا سا خواب بھی ہمیں ٹکٹ خریدنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور جب نقصان کا امکان کم ہو، جیسے انشورنس؟ تب ہم پھر سے رسک اورس ہو جاتے ہیں۔ ہم گھر میں آگ لگنے کے چھوٹے سے خطرے سے بچنے کے لیے انشورنس کا پریمیم خوشی خوشی ادا کرتے ہیں۔ کمال ہے، لاٹری اور انشورنس دونوں کم امکانات والے واقعات ہیں، لیکن ہمارا رویہ بالکل الٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم امکانات کے معاملے میں ہمارے جذبات منطق پر بری طرح حاوی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اصول کام کرتا ہے جسے کہتے ہیں ڈینومینیٹر نیگلیکٹ۔ مطلب؟ اگر میں کہوں کہ ایک بیماری کا خطرہ 0.001% ہے تو یہ ایک بے معنی عدد لگتا ہے، لیکن اگر میں کہوں ہر 1,00,000 بچوں میں سے ایک بچہ اس کا شکار ہوتا ہے، تو میرے ذہن میں فوراً اس ایک بیمار بچے کی تصویر آ جائے گی اور میں باقی 99,999 صحت مند بچوں کو بھول جاؤں گا۔ بالکل، ہمارا جذباتی دماغ اس ایک المناک کہانی یعنی نیومریٹر پر توجہ دیتا ہے اور ڈینومینیٹر کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور میڈیا بھی تو یہی کرتا ہے جب وہ کسی نایاب واقعے کو بار بار دکھاتا ہے۔ تو ہمارا خوف اس کے حقیقی امکان سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسے اویلیبلٹی کیسکیڈ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں معلومات کسی اور سے ملیں،
جب ہم ذاتی تجربے سے سیکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ یہاں صورتحال پھر پلٹ جاتی ہے۔ ذاتی تجربے سے سیکھتے ہوئے ہم نایاب واقعات کو اکثر کم وزن دیتے ہیں۔ مطلب اگر میں نے کبھی زلزلہ محسوس نہیں کیا تو میرے لیے اس کا خطرہ تقریباً صفر ہے۔ جو چیز بار بار نہیں ہوتی وہ ہمارے ذہن کے لیے تقریباً غیر موجود ہوتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ تفصیل سے سیکھنے پر ہم نایاب واقعات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور تجربے سے کم۔ جی بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے کبھی بھی خلا میں نہیں ہوتے۔ ان کو پیش کرنے کا انداز، ہمارا نقطۂ آغاز، یہ سب بہت اہم ہے۔ جی، اور اس بات سے آگاہ ہونا ہی پہلا قدم ہے۔ یہ ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہمارے فیصلے اتنے سیاق و سباق پر منحصر ہیں تو کیا وہ واقعی ہمارے بہترین مفاد میں ہوتے ہیں؟ مجھے وہ ٹھنڈے پانی والا تجربہ یاد آ رہا ہے۔ ہاں، وہ ایک کلاسک تجربہ ہے۔ ایک گروپ نے اپنا ہاتھ 60 سیکنڈ تک تکلیف دہ ٹھنڈے پانی میں رکھا اور دوسرے گروپ نے 90 سیکنڈ تک، لیکن آخری 30 سیکنڈ میں پانی تھوڑا کم ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ یعنی دوسرے گروپ نے کل ملا کر زیادہ تکلیف برداشت کی۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا تجربہ دہرانا چاہیں گے تو اکثریت نے 90 سیکنڈ والا یعنی زیادہ تکلیف دہ تجربہ چنا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ انہوں نے ایسا صرف اس لیے کیا کیونکہ اس کا اختتام قدرے بہتر تھا۔ یہاں ہمارے اندر دو الگ الگ سیلفز کا تصادم نظر آتا ہے۔ ایک ایکسپیرینسنگ سیلف، جی، جو لمحہ بہ لمحہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور دوسرا ریممبرنگ سیلف، جو صرف تجربے کے عروج اور اختتام کو یاد رکھتا ہے۔ اور فیصلے ہمارا ریممبرنگ سیلف کرتا ہے۔ بالکل، 90 سیکنڈ والے تجربے کی یاد کم تکلیف دہ تھی، حالانکہ اصل تجربہ زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کس کی سننی چاہیے؟ اپنے تجربات کو بہتر بنانا چاہیے یا اپنی یادوں کی کہانی کو؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں خوشی اور فلاح و بہبود یعنی ویل بینگ کی تعریف پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم اگلے اور اس سلسلے کے آخری حصے میں داخل ہوں گے۔ ہم ان دو سیلز کے تضاد پر مزید تو چلیں سوچ تیز اور سست کے اس سفر کو اس کے آخری پڑاؤ پر لاتے ہیں۔ ہم نے اب تک ذہن کی عجیب و غریب غلطیوں، اس کے تعصبات اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے والے وہ غیر مرئی دھاگوں پر بات کی ہے، لیکن آج ہم ان سب کو جوڑ کر سب سے بڑے سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ان سب کا ہماری خوشی، ہماری یادوں اور ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہمارے احساس سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہو اگر خوشی کا سب سے بڑا دشمن ہمارے اپنے اندر ہی بیٹھا ہو؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب کا آخری حصہ اسی گتھی کو سلجھاتا ہے۔ آج ہم ذہن کی اندرونی مشینزی سے نکل کر اس کے حقیقی دنیا پر پڑنے والے اثرات کو دیکھیں گے، اور اس گفتگو کا مرکز ایک بہت ہی حیران کن، مطلب دماغ کو ہلا دینے والا تصور ہے۔ یہ کہ ہمارے اندر ایک نہیں بلکہ دو ذاتیں یعنی 2 سیلز بستی ہیں، ایک وہ جو زندگی کا تجربہ کرتی ہے اور دوسری وہ جو اس کی کہانی یاد رکھتی ہے، اور زیادہ تر وقت یہ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتی۔ دو ذاتیں، یہ تو سیدھا سیدھا سائنس فکشن لگ رہا ہے۔ مطلب ایسے سوچیں کہ آپ کے اندر دو لوگ ہیں، ایک وہ جو ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، ہر لمحہ کوس رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ہفتے بعد اسی واقعے کو ایک مزاحیہ کہانی بنا کر دوستوں کو سنا رہا ہے۔ کیا یہ کچھ ایسا ہی ہے؟ بالکل یہی ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کر دیا۔ ایک ہے آپ کی تجربہ کرنے والی ذات یعنی ایکسپیرینسنگ سیلف، جو حال میں جیتی ہے، یہ لمحہ بے لمحہ زندگی کا سامنا کرتی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، ابھی کیسا محسوس ہو رہا ہے، ابھی درد ہو رہا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو دانت کے درد کی ہر ٹیسٹ محسوس کرتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف یاد رکھنے والی ذات ہے ریممبرنگ سیلف۔ یہ آپ کا اندرونی کہانی گو ہے، یہ ماضی پر نظر ڈالتی ہے، تجربات کا خلاصہ کرتی ہے اور پوری کہانی بناتی ہے۔ اس کا سوال ہوتا ہے مجموعی طور پر یہ کیسا تھا، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ مستقبل کے تمام فیصلے یہی کہانی سنانے والی ذات کرتی ہے، حال میں تکلیف جھیلنے والی نہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا دماغ مجھے میرے اپنے تجربے کے بارے میں جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہے کہ میں جو محسوس کرتا ہوں اور جو میں یاد رکھتا ہوں وہ دو بالکل مختلف حقیقتیں ہو سکتی ہیں۔ کتاب میں اس کی کوئی ٹھوس مثال تھی، مجھے یاد ہے وہ کولونوسکوپی والی مثال بہت چونکا دینے والی تھی۔
جی، وہ مثال اس تضاد کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طبی تجربے میں 2 مریضوں اے اور بی کی کولونوسکوپی کی گئی۔ مریض اے کا طریقہ کار نسبتاً مختصر تھا لیکن تکلیف دہ تھا۔ مریض بی کا طریقہ کار کافی طویل تھا اور اس میں اتنی ہی شدید تکلیف شامل تھی جتنی مریض اے کو ہوئی، لیکن اس کے طریقہ کار کے بالکل آخری چند منٹوں میں ڈاکٹروں نے جان بوجھ کر تکلیف کی شدت کو آہستہ آہستہ کم کیا۔ اچھا، تو منطقی طور پر سوچیں، تجربہ کرنے والی ذات کے لیے مریض بی کا تجربہ زیادہ برا تھا کیونکہ اس نے زیادہ دیر تک تکلیف برداشت کی۔ بالکل، ظاہر ہے زیادہ دیر تکلیف میں رہنا زیادہ برا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی اور میری تجربہ کرنے والی ذات تو یہی کہے گی، لیکن جب بعد میں ان دونوں مریضوں سے پوچھا گیا کہ مجموعی طور پر تجربہ کیسا تھا، تو مریض بی نے اسے نمایاں طور پر کم تکلیف دہ قرار دیا۔ اس کی یاد رکھنے والی ذات نے ایک بہتر کہانی بنائی تھی۔ کمال ہے، ایسا کیوں؟ یہاں پر ہماری یادداشت کے 2 بنیادی لیکن غیر منطقی اصول کام کرتے ہیں۔ پہلا ہے پیک اینڈ رول۔ ہمارا دماغ کسی بھی تجربے کی پوری مدت کو یاد نہیں رکھتا، وہ صرف 2 لمحوں کو یاد رکھتا ہے، سب سے شدید لمحہ یعنی پیک، اور بالکل آخری لمحہ اینڈ۔ بالکل، اور دوسرا اصول ہے ڈیوریشن نیگلیکٹ، مطلب ہم تجربے کے دورانیے کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چونکہ مریض بی کا اختتام کم تکلیف دہ تھا، اس کی یادداشت نے ایک بہتر کہانی بنا لی، بھلے ہی اس نے مجموعی طور پر زیادہ تکلیف سہی ہو۔ یہ تو پاگل پن ہے، مطلب ایک لمبا زیادہ تکلیف دہ تجربہ اگر اس کا اختتام تھوڑا بہتر ہو تو وہ ایک بہتر یادداشت چھوڑ سکتا ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ ہماری یادیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی 3 گھنٹے کی بورنگ فلم دیکھیں لیکن اس کا آخری سین بہت شاندار ہو تو آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ فلم بہت اچھی تھی۔ دماغ پوری فلم کو نہیں، صرف کلائمیکس اور اینڈنگ کو یاد رکھتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ صرف یادوں تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ٹھنڈے ہاتھ والا تجربہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ شرکا کو اپنا ہاتھ 60 سیکنڈ کے لیے بہت ٹھنڈے تکلیف دہ پانی میں رکھنا تھا۔ یہ مختصر آزمائش تھی۔ پھر ایک طویل آزمائش ہوئی جس میں انہوں نے 60 سیکنڈ اسی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھا اور پھر مزید 30 سیکنڈ تک ہاتھ پانی میں ہی رکھا، لیکن اس دوران پانی کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ 1 ڈگری بڑھا دیا گیا، جس سے تکلیف تھوڑی کم ہو گئی لیکن ختم نہیں۔ تو دوسری آزمائش میں کل 90 سیکنڈ کی تکلیف تھی جبکہ پہلی میں صرف 60 سیکنڈ کی۔ منطقی طور پر تو کوئی بھی دوسری آزمائش دوبارہ نہیں کرنا چاہے گا۔ تجربہ کرنے والی ذات تو کبھی نہیں چاہے گی، لیکن جب شرکا سے پوچھا گیا کہ وہ ان دونوں میں سے کون سی آزمائش دہرانا چاہیں گے، تو 80% نے طویل اور زیادہ تکلیف دہ آزمائش کا انتخاب کیا۔ 80% نے؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کا اختتام تھوڑا کم برا تھا، اس لیے اس کی یادداشت بہتر تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے کرنے کا کنٹرول مکمل طور پر یاد رکھنے والی ذات کے پاس ہے۔ ہماری یاد رکھنے والی ذات ایک اچھی کہانی کی تلاش میں ہماری بے زبان تجربہ کرنے والی ذات کو بار بار غیر ضروری تکلیف میں ڈالتی ہے۔ یہ 2 ذاتوں والا نظریہ تو دماغ ہلا دیتا ہے۔ اگر ایک 10 منٹ کے طبی طریقہ کار کی ہماری یاد اتنی ناقص اور متعصب ہو سکتی ہے تو اس کا ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہمارے احساس کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا ہماری پوری زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح متعصب ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے اطمینان یعنی لائف سیٹسفیکشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنے والی ذات کا ہی ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی انہی تعصبات کا شکار ہوتا ہے، خاص طور پر ایک بہت ہی طاقتور تعصب جسے فوکسنگ ایلیوژن کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم انفرادی فیصلوں سے نکل کر پوری زندگی کے اطمینان پر آ رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا ہمارا دماغ ہماری پوری زندگی کی کہانی کو بھی اسی طرح توڑ موڑ کر پیش کرتا ہے؟ یہ فوکسنگ ایلیوژن کیا بلا ہے؟ اس کی ایک بہت سادہ اور طاقتور ٹیگ لائن ہے: زندگی میں کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے وقت سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کے کسی ایک پہلو پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری آمدنی ہو، ہماری صحت ہو، موسم ہو یا ہماری ازدواجی زندگی ہو، تو اس لمحے میں ہم اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور باقی تمام عوامل کو بھول جاتے ہیں۔
میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ اگر میں کیلیفورنیا میں سمندر کے کنارے رہتا تو زیادہ خوش ہوتا۔ کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ شاید صرف ایک وہم ہے؟ کتاب میں دی گئی تحقیق تو یہی کہتی ہے۔ ایک مشہور مطالعے میں امریکہ کی مڈ ویسٹ، جہاں موسم سرد ہوتا ہے، اور کیلیفورنیا، جہاں موسم خوشگوار رہتا ہے، وہاں کے طلبہ سے پوچھا گیا۔ سب کا خیال تھا کہ کیلیفورنیا والے زیادہ خوش ہوں گے۔ خود مڈ ویسٹ کے طلبہ بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں دونوں جگہوں کے طلبہ کی خوشی کی سطح میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اچھا، جی، جب ان سے سوال پوچھا گیا تو سب موسم پر توجہ مرکوز کر رہے تھے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں موسم آپ کی خوشی کا صرف ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کی پڑھائی، دوست، رشتے اور دیگر مسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی فوکسنگ ایلیوژن ہے۔ اور وہ فالج زدہ افراد والی تحقیق، وہ تو اور بھی زیادہ گہری بات کرتی ہے۔ جی، وہ اسی نقطے کو مزید واضح کرتی ہے۔ جب صحت مند لوگوں سے اندازہ لگانے کو کہا گیا کہ فالج کی وجہ سے معذور افراد کا دن کا کتنا حصہ برے موڈ میں گزرتا ہے، تو انہوں نے اس کا بہت زیادہ اندازہ لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ان کی معذوری پر توجہ مرکوز کر رہے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ فالج زدہ افراد بھی دوستوں سے ملتے ہیں، لطیفے سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی توجہ بھی ان کی حالت سے ہٹ کر زندگی کے دوسرے معمولات پر چلی جاتی ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والا صرف ان کی معذوری پر ہی فوکس کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ کیا ایک مستقل معذوری کا احساس پس منظر میں ہر وقت موجود نہیں رہتا؟ مجھے یہ ماننا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ کوئی اسے اتنا نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یقیناً اس کا اثر رہتا ہے، لیکن فوکسنگ ایلیوژن یہ بتاتا ہے کہ باہر سے دیکھنے والے اس اثر کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی کی زندگی کا فیصلہ صرف ایک پہلو کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے؟ تجربہ کرنے والی ذات کا جو ہر لمحہ خوش رہنا چاہتی ہے، یا یاد رکھنے والی ذات کا جو ایک بامانی اور قابل فخر کہانی چاہتی ہے، بھلے ہی اس میں جد و جہد اور تکلیف شامل ہو؟ یہ تو ایک بہت بڑا مخمصہ ہے۔ تو کیا مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھری ایک پرسکون زندگی گزارنی چاہیے، یا ایک ایسے بڑے مقصد کے پیچھے بھاگنا چاہیے جس میں بہت سی تکلیفیں ہوں لیکن آخر میں ایک شاندار کہانی بنے؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ دونوں حاصل نہیں کر سکتے۔ کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں ایک مخلوط نظریہ کی ضرورت ہے۔ دونوں اہم ہے۔ تجربہ کرنے والی ذات کی فلاح و بہبود کا مطلب ہے حال میں زیادہ سے زیادہ مثبت لمحات گزارنا، لیکن یاد رکھنے والی ذات کا اطمینان بھی ضروری ہے، جو مقاصد، کامیابیوں اور زندگی کی ایک بامانی کہانی سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک کامیاب کیریئر کی جدوجہد میں شاید تجربہ کرنے والی ذات کو بہت سے تکلیف دہ لمحات سے گزرنا پڑے، لیکن یاد رکھنے والی ذات اس کہانی کو فخر سے یاد رکھے گی۔ دونوں کو نظر انداز کرنا ادھوری تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ دو ذاتوں کا نظریہ اور ہماری خوشی کے بارے میں متاثر سوچ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اور کون سی ایسی بڑی چیزیں ہیں جن میں ہمارا دماغ عقلی نہیں ہوتا۔ کتاب میں ایکونز اور ہیومنز کا ذکر بھی تو اسی سلسلے میں ہے۔ بالکل، یہ کتاب کے آخری اور سب سے بڑے اسباق میں سے ایک ہے۔ روایتی معاشیات یہ فرض کرتی ہے کہ ہم سب ایکونز یعنی ایکونز ہیں، یعنی ہم مکمل طور پر عقلی مخلوق ہیں جو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں، معاشیات کی کتابوں کے وہ خیالی پرفیکٹ انسان جو کبھی کوئی جذباتی یا احمقانہ فیصلہ نہیں کرتے۔ بالکل، لیکن یہ کتاب ہزاروں تجربات سے یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم دراصل ہیومنز ہیں۔ ہم غیر منطقی ہیں، ہمارے فیصلے ہمارے جذبات اور ماحول سے شدید متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر فریمنگ سے، یعنی کسی مسئلے کو پیش کرنے کے انداز سے۔ اس کی بہترین مثال اعضاء کے عطیہ کی ہے۔ جن ممالک میں آپ کو اعضاء عطیہ کرنے کے لیے ایک فارم پر ٹک کرنا پڑتا ہے، یعنی آپٹ ان، وہاں عطیہ کی شرح بہت کم، بعض اوقات 15% سے بھی کم ہوتی ہے۔ لیکن جن ممالک میں آپ پہلے سے ہی ایک ڈونر ہوتے ہیں اور اگر آپ نہیں بننا چاہتے تو فارم بھرنا پڑتا ہے، یعنی آپٹ آؤٹ، وہاں یہ شرح 99% تک پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ انتخاب بالکل ایک ہی ہے، صرف ڈیفالٹ آپشن بدلنے سے اتنا بڑا فرق۔ یہ تو پالیسی بنانے والوں کے لیے ایک سپر پاور کی طرح ہے۔ بغیر کسی کو مجبور کیے آپ پورے ملک کا رویہ بدل سکتے ہیں۔ جی،
اور یہی ہمیں لبرٹیرین پیٹرنلزم یا زیادہ مشہور نام نجز کا نظریے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے انتخاب کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں بہتر فیصلے کرنے کی طرف ہلکا سا دھکا دیا جائے۔ آپٹ آؤٹ کا نظام ایک بہت طاقتور نج ہے۔ ایک اور بہترین مثال کل مزید بچائیں یعنی سیو مور ٹمارو منصوبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں ملازمین آج ہی اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ مستقبل میں جب بھی ان کی تنخواہ بڑھے گی اس کا ایک حصہ خود بخود ان کے بچت اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ چونکہ یہ فوری طور پر جیب سے نہیں جا رہا، لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ بچت کر لیتے ہیں۔ یعنی اپنے ہی مستقبل کے میں کو چالاکی سے بچت پر مجبور کرنا، یہ بہت زبردست ہے۔ مجھے اپنی ڈائٹ کے لیے بھی ایسا ہی کوئی پلان چاہیے۔ یہ بہت ہوشیارانہ طریقہ ہے۔ اور اب آخر میں وہ سب سے بڑا سبق جس پر یہ پوری کتاب مبنی ہے، دو نظاموں سسٹم 1 اور سسٹم 2 کا۔ جی، یہ اس کتاب کا دل ہے۔ پوری کتاب کا خلاصہ ان دو نظاموں کی کہانی ہے۔ سسٹم 1 ہمارا تیز، خودکار اور بدیہی نظام ہے۔ یہ بغیر کسی کوشش کے کام کرتا ہے۔ کسی کا چہرہ پہچاننا، 2+2 کا جواب دینا، غصے میں گاڑی کا ہارن بجانا، یہ سب سسٹم 1 ہے۔ یہ ہماری بقا کا ہیرو ہے، لیکن یہی ہمارے بیشتر تعصبات اور غلطیوں کا ذریعہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سسٹم 2 ہمارا سست، منطقی اور سوچ سمجھ کر کام کرنے والا نظام ہے۔ یہ محنت طلب ہے اور اکثر سست اور کاہل ہوتا ہے۔ 17 کو 24 سے ضرب دینا، گاڑی کو تنگ جگہ پر پارک کرنا یا کسی پیچیدہ مسئلے کا تجزیہ کرنا، یہ سب سسٹم 2 کے کام ہے۔ تو اگر میں صحیح سمجھا، سسٹم 1 میرا گٹ ریاکشن ہے جو فوری اور خودکار ہے، اور سسٹم 2 میرا سلو دماغ ہے جسے محنت کرنی پڑتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم 2 اکثر سست رہتا ہے اور سسٹم 1 گاڑی چلاتا رہتا ہے، چاہے وہ غلط سمت میں ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ تو ہمیں ان دونوں کو متوازن کیسے رکھیں؟ کلید یہ ہے کہ ان حالات کو پہچانا جائے جہاں سسٹم 1 کے غلطی کرنے کا امکان سب سے زیادہ ہو، اور یہ پہچاننے کا بہترین طریقہ ان غلطیوں کے لیے ایک بھرپور ذخیرہ الفاظ تیار کرنا ہے۔ جب آپ اینکرنگ، نیرو فریمنگ، سنک کاسٹ فیلیسی یا دستیابی کا تعصب جیسی اصطلاحات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ انہیں اپنے اور دوسروں کے خیالات میں پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صرف ان تعصبات کو نام دینے سے آپ اپنے سست سسٹم 2 کو ایک انتباہی گھنٹی بجا کر متحرک کر سکتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے۔ تو یہ صرف انفرادی سطح پر نہیں بلکہ ٹیموں اور تنظیموں میں بھی کام کر سکتا ہے؟ یہ خاص طور پر تنظیموں میں بہت مؤثر ہے، کیونکہ تنظیمیں انفرادی ذہانت پر انحصار کرنے کے بجائے بہتر فیصلوں کے لیے طریقہ کار اور روٹین بنا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اہم فیصلوں کے لیے چیک لسٹ استعمال کر سکتی ہیں تاکہ کوئی ضروری قدم نظر انداز نہ ہو، یا وہ ایک بہت ہی طاقتور ٹیکنیک استعمال کر سکتی ہیں جسے پری مارٹم کہتے ہیں۔ پری مارٹم وہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بڑا منصوبہ منظور ہونے والا ہو تو فیصلہ کرنے سے پہلے ٹیم تصور کرتی ہے کہ 1 سال گزر چکا ہے اور منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ پھر ہر کوئی 5 منٹ میں اس ناکامی کی ممکنہ وجوہات لکھتا ہے۔ واہ، یہ تو گروہی سوچ یعنی گروپ تھنک اور دفتری سیاست پر قابو پانے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ موجودہ منصوبے پر تنقید کریں اور باس کو ناراض کریں، آپ صرف ایک فرضی ناکامی کی وجوہات پر غور کر رہے ہیں۔ یہ بہت محفوظ اور مؤثر طریقہ ہے۔ یہ سوچ تیز اور سست کے آخری اسباق کا واقعی گہرا جائزہ تھا۔ 2 ذاتوں کی کشمکش سے لے کر ہمارے خیالات کو تشکیل دینے والے 2 نظاموں تک یہ ایک شاندار سفر رہا ہے۔ مرکزی پہنان خود آگاہی کا ہے۔ یہ پہچاننا کہ ہمارے ذہن میں سوچ کے یہ 2 طریقے ہیں، ایک تیز اور بدیہی، دوسرا سست اور دانستہ، صرف ایک علمی مشق نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں میں بہتر فیصلے کرنے کے لیے ایک بنیادی مہارت ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم کب اپنی بدیہی پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور کب ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے سست دماغ کو زحمت دینے کی ضرورت ہے، یہی اس کتاب کا سب سے بڑا اور عملی سبق ہے۔ سامعین کے لیے غور و فکر کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ کتاب اس بارے میں بات کرتی ہے کہ ہماری یاد رکھنے والی ذات کہانیاں کیسے بناتی ہے۔
اگر کوئی اپنے کسی حالیہ بڑے فیصلے یا تجربے پر نظر ڈالے، چاہے وہ نوکری بدلنا ہو یا چھٹیوں پر جانا، تو اس کی یاد رکھنے والی ذات نے اس کے بارے میں کیا کہانی بنائی ہے؟ کیا یہ کامیابی کی ایک صاف ستھری کہانی ہے یا ناکامی کی؟ اور اس کی تجربہ کرنے والی ذات کا خاموش لمحہ بلمحہ تجربہ، جس میں شاید بوریت، پریشانی اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں شامل تھیں، وہ اس بڑی کہانی سے کتنا